السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ ارائیں۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا عین کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ وہ خود بدل گیا تھا، زندگی بدل گئی تھی، دن رات بدل گئے تھے، معمولات بدل گئے تھے۔ تنہائی تنہائی نہیں تھی اور محفل محفل نہیں تھی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ کوئی اس سے بات کرتا تو اسے اچھا لگتا۔ جھنجھلاہٹ اس کے مزاج سے خارج ہو گئی تھی۔ وہ رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاش کھیلتا، خوب چہکتا، ہنستا بولتا۔ رات کو سب سو جاتے تو وہ دیر تک جاگتا۔ البتہ دیر تک سونے کی برائی پر اس نے چند ہی دن میں قابو پا لیا تھا۔ نیند پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتوار کو چھٹی ہوتی اور وہ جی بھر کے سوتا۔ اسے حیرت ہوتی تھی، پہلے اس کی وہ کمزوریاں تھیں۔ وہ نیند کا بہت پکا اور بھوک کا بہت کچا تھا، مگر اب یہ کمزوریاں دور ہو چکی تھیں۔ اسے عشق کی طاقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس نے سمجھ لیا کہ عشق انسان کی ہر کمزوری دور کر کے اسے عجیب طاقت بخشتا ہے۔ عشق فاقہ مستی سکھاتا ہے، ہر حال میں خوش رہنا سکھاتا ہے، اور وہ بہت خوش تھا۔ ہر روز نیند پوری کیے بغیر وہ معمول کے مطابق اٹھتا اور فجر کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد عام دنوں میں وہ کام پر چلا جاتا اور اتوار کا دن ہوتا تو نماز کے بعد دوبارہ سو جاتا۔ صبح سویرے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ سوئے سوئے گرد و پیش سے ہمیشہ کی طرح محظوظ ہوتا۔ پھر چہل پہل شروع ہوتی اور وہ کام ملنے کا انتظار کرتا رہتا۔ ایک نیا معمول اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی 12:15 بجے کھانے کے لیے اٹھتا، 1:30 بجے وہ واپس آتا۔ اسے یہ یاد نہیں ہوتا تھا کہ وقفے میں اس نے اس بنگلے کے کتنے چکر لگائے ہیں جس میں سعدی رہتی ہے۔ کتنی بار وہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بنگلے کے سامنے سے گزرتا ہے۔ 2-1 بار اس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، پھر اس نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ اتنا کافی تھا کہ اس طرف جاتے ہوئے اس کے قدموں کی کیفیت رقص کی سی ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سعدی کا چہرہ ہوتا ہے اور اس کا دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے کوئی نغمہ سنا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت کیفیت کا سبب معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس تمام عرصے میں اس نے سعدی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اگر اسے سعدی نظر آ گئی تو کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب اسے سعدی کو دیکھنے کی آرزو بھی نہیں تھی۔ کم از کم وہ تو یہی سمجھتا تھا۔ جس کی تصویر ہر وقت نگاہوں میں بسی رہتی ہو، اس کی جستجو کیا معنی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اب پھر سر جھکا کر بیٹھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اب رنگین رونقوں کو نہیں ٹٹولتی تھیں، بلکہ اب اسے سعدی کی مانوس آواز اپنے قریب کہیں سے سنائی دے جاتی تو بھی وہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ شاید وہ سیر چشم ہو گیا تھا۔ ایک اور نیا معمول بھی بنا تھا۔ کام نہ ملنے کی صورت میں اب وہ شام سے پہلے ہی گھر چلا جاتا تھا۔ طارق روڈ کی رونقوں میں اب اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ گھر کی تنہائی اس سے بدرجہ بہتر تھی۔ اسے مطالعے کا شوق بھی ہو گیا تھا۔ کبھی کہیں سے شاعری کی کوئی کتاب مل جاتی تو وہ زیادہ ہی شوق سے پڑھتا۔ عام طور پر وہ ڈائجسٹ پڑھتا۔ کبھی کوئی ادبی ناول یا کتاب مل جاتی تو وہ بھی پڑھتا۔ اسے معلوم ہوتا کہ اس کی دنیا وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا ذہن بھی دنیا کی طرح ہوتا جا رہا تھا، جو موجود تھا لیکن دریافت کیے جانے کا منتظر تھا۔ اس وقت بھی وہ سعدی کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ اسے پکارے جانے کا موہوم سا احساس ہوا، مگر یوں جیسے فریب سماعت ہو۔ پکار بڑھتی گئی اور آواز کا حجم بھی بڑھتا گیا تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، نثار اس کے پہلو میں بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ کیا بات ہے نثار بھائی؟ اس نے سادگی سے کہا۔ نثار کچھ دیر جواب میں کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ الہی بخش نے اچانک جو نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں اسے نقاہت نظر آئی۔ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے پہلے یہ خیال کیوں نہیں کیا۔ اسے احساس جرم ستانے لگا۔ آنکھوں میں وہ نقاہت تو اس نے بہت پہلے دیکھی تھی،
اپنے گھر میں بھی اور اپنی آنکھوں میں بھی۔ خاص کوشش کر کے نثار نے خود کو سنبھالا۔ سوال یہ تھا کہ یہ بات کیسے کی جائے۔ الہی بخش کی خودداری سے وہ خوب واقف تھا۔ معاملہ بہت نازک تھا۔ تجھ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا بخشے، نثار نے کہا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کن سوچوں میں گم رہتا ہے، پر لگتا ہے میں مخل ہو رہا ہوں۔ ارے نہیں نثار بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس دوران نثار بہت تیزی سے کوئی ترکیب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مزید مہلت حاصل کرنے کے لیے ایک اور سوال اٹھایا۔ آج کل تو بہت جلد گھر چلا جاتا ہے۔ ہاں نثار بھائی، گھر میں کیا دل لگتا ہوگا؟ پڑھنے میں دل لگنے لگا ہے نثار بھائی، یہ دیکھو۔ الہی بخش نے اپنے تھیلے میں سے ڈائجسٹ نکال کر دکھایا۔ اچھی بات ہے، نثار نے سر ہلا کر کہا۔ پھر بولا، یار بخشو، آج میں کھانا تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ الہی بخش کا چہرہ فک ہو گیا، تاہم اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے نثار بھائی۔ الہی بخش کے چہرے کے تاثر نے نثار کے اندازے کی پکی تصدیق کر دی تھی، مگر پوری بات کرنے کے لیے بات آگے بڑھانا ضروری تھا۔ ایک بات کہنی ہے تجھ سے، اس نے کہا۔ تو سوچے گا میں بہت بے شروع آدمی ہوں، لیکن یار بخشو آدمی جسے اپنا سمجھتا ہے اس سے تو بات کر سکتا ہے، اس میں شرم کی بات نہیں۔ میں تجھے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں، تجھ پر تو حق ہے میرا۔ نظریں جھکا کے صحیح، تجھ سے سوال تو ڈال سکتا ہوں۔ نثار کے لہجے میں عاجزی اور بے بسی محسوس کر کے الہی بخش موم ہو گیا۔ تم مجھ سے ہر بات کر سکتے ہو نثار بھائی، اس نے کہا۔ میرے تمہارے درمیان تعلق ہی ایسا ہے، میں بھی تمہیں بڑا بھائی سمجھتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ بات یہ ہے بخشے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تیرے سوا میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے کہ ضرورت کے وقت تجھے میرے سوا کوئی نظر نہیں آنا چاہیے۔ الہی بخش کو چکر تو پہلے سے ہی آ رہے تھے، یہ سن کر تو ایسے لگا جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے تو فاقہ مستی میں احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنے سخت وقت سے گزر رہا ہے۔ 17 دن سے اسے کام نہیں ملا تھا، اور اس سے پہلے وہ خود کام سے بچتا رہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو پس انداز کیا تھا وہ بھی بیٹھے بیٹھے کھا لیا تھا۔ 17 دن پہلے جو پیسے ملے تھے وہ اس نے گھر کے پاس جو ہوٹل تھا وہاں دے دیے تھے۔ اس ہوٹل میں وہ ناشتہ کرتا تھا، اور اب تو باقاعدگی سے رات کا کھانا بھی۔ کھانے اور کرائے کا خرچہ 3 دن چل سکتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس دوران اسے کام مل جائے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد سے اب تک کام نہیں ملا تھا۔ الہی بخش کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کتنے دن سے وہ پیدل آ اور جا رہا ہے، کتنے دن سے وہ صرف رات کے کھانے پر گزارا کر رہا ہے، اس لیے کہ ہوٹل سے ادھار کھانا اس کی مجبوری تھی، مگر اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ ناشتہ کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کتنے دن سے اس کی جیب خالی ہے۔ چکر کے ساتھ پیٹ میں اینٹھن بھی ہونے لگی۔ تب اسے یاد آیا کہ آخری بار اس نے کھانا پرسوں رات کھایا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک اس کے منہ میں کھیل بھی نہیں اڑ کر گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پرسوں رات کھانے کے بعد وہ کھاتے میں ادھار لکھوانے گیا تو ہوٹل کے مالک نے پوچھ لیا کہ کیا کام اسے اب تک نہیں ملا۔ حالانکہ ہوٹل والے کا لہجہ خراب نہیں تھا اور انداز دوستانہ اور ہمدردانہ تھا، پھر بھی الہی بخش کو سبکی کا احساس ہونے لگا۔ ناشتہ تو ویسے بھی نہیں کرتا تھا۔ اگلے روز وہ رات کا کھانا کھانے بھی نہیں گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ادھار چکائے بغیر وہاں نہیں جائے گا، اور اب نثار کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج وہ کھانا اس کے ساتھ ہی کھائے گا۔ 11 بج چکے تھے اور کام ابھی تک نہیں ملا تھا، اور نثار یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا، وہ اسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ خیال کر کے الہی بخش کے حلق میں جیسے نمکین پانی کا کوئی چشمہ پھوٹا۔ پل بھر میں اس پانی کو اس کی آنکھوں کی طرف لپکنا اور جاری ہو جانا تھا۔ اس نے بہت تیزی سے اس کے آگے ضبط کا بند باندھا، پھر بھی آنکھیں نم تو ہو ہی گئیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ چھلکی نہیں۔ تو خاموش ہو گیا بخشے، نثار نے اسے چونکا دیا۔ کچھ نہیں نثار بھائی، الہی بخش نے کہا۔ اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، انشاءاللہ کھانا ہم ساتھ ہی کھائیں گے۔
اس لمحے اس کی زبان کو چھوئے بغیر دل سے دعا نکلی کہ کام مل جائے۔ جواب نہ مانگو استاد تو اچھا ہے، الہی بخش نے آہ بھر کے کہا۔ اس احساس نے اسی کا حفاظتی حصار توڑ دیا کہ نثار کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ میری جیب تو نہ جانے کتنے دن سے خالی ہے، مگر فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے۔ تو اتنے دن سے کام کیسے چلا رہا ہے تو؟ کبھی کچھ نہ بتانے والے الہی بخش نے صرف شرمندگی میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے نثار کو اپنا پورا حال سنا دیا۔ نثار کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی، وہ دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہتا رہا۔ ایک فٹ پاتھ پر ساتھ بیٹھ کر بھی وہ اس سے اتنا بے خبر تھا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ اتنے دن سے اسے کام نہیں ملا۔ تو نے تو غیرت کی حد کر دی بخشے، اس نے خفگی سے کہا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرا خیال ہے فٹ پاتھ پر سبھی کا حال ایک جیسا ہوتا ہے، الہی بخش نے سادگی سے کہا۔ پھر بھی لوگ ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ نثار شرمندہ بھی تھا اور خفا بھی، الہی بخش سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ تجھے مجھ کو بتانا تو چاہیے تھا، لیکن نثار بھائی یہ تو نہیں سمجھتا پڑوسی بھوکا رہے تو پڑوسی سے اللہ جواب طلب کرتا ہے۔ وعدہ کر آئندہ ایسی بات چھپائے گا نہیں۔ کوئی ایک آدمی تو ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے جس سے دل کی بات کی جا سکتی ہے۔ تو مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھا کر۔ الہی بخش حیرت سے سوچتا رہا کہ یہ نثار اتنا شرمندہ کیوں ہو رہا ہے؟ شرمندہ تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ ادھر نثار سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ پیسے تو اس کی جیب میں اس وقت بھی تھے اور وہ الہی بخش کو دے سکتا تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ضرورت مند بن کر بات نہ کی ہوتی تو الہی بخش کبھی سچ نہ اگلتا۔ اب وہ اسے یوں پیسے تو نہیں دے سکتا تھا، آئندہ کے لیے بات خراب ہو جاتی۔ نثار جانتا تھا کہ الہی بخش کی طرح اکیلا ہونا کتنی خوفناک بات ہے۔ آدمی دکھ سے یا بھوک سے سسک سسک کر مر جائے لیکن کسی طرح اظہار نہ کرے۔ وہ الہی بخش کو دکھ اور مصائب بانٹنا اور کسی کو اپنا سمجھنا سکھانا چاہتا تھا۔ لیکن نثار بھائی تم تو مجھ سے زیادہ پریشان ہو، تم تو بال بچوں والے ہو، الہی بخش کہہ رہا تھا۔ نثار نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو فکر نہ کر، مجھے اپنے لیے بھی کچھ پیسوں کا بندوبست کرنا ہے، تیرے لیے بھی کر لوں گا، تو بیٹھ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر نثار اپنی بات کا بھرم رکھنے یعنی پیسوں کا بندوبست کرنے کی غرض سے ایک طرف چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ آیا تو الہی بخش اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ نثار نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، اسے الہی بخش اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں وہ تھیلا تھا جس میں وہ اپنے برش وغیرہ رکھتا تھا، اس کے ساتھ ایک خوش لباس آدمی بھی تھا۔ الہی بخش نثار کے پاس آ کر بولا، نثار بھائی مجھے کام مل گیا ہے، اب چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ اس نے چہک کر کہا اور نثار سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ ملانے کے دوران اس کے ہاتھ سے کوئی کاغذ کی چیز نثار کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی۔ پھر الہی بخش تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ نثار نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا، وہ 10 روپے کا نوٹ تھا جو الہی بخش بہت خاموشی سے اسے تھما گیا تھا۔ چند لمحے تو نثار سناٹے کی سی کیفیت میں ساکت کھڑا رہا۔ پھر اس نے الہی بخش کو پکارنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر ایک احساس نے اسے روک دیا۔ کسی کو مدد مانگنا سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے مدد لی جائے۔ نثار نے اس کا وہ نوٹ جیب میں رکھ لیا۔ یہ نوٹ وہ اگلے روز واپس بھی کر سکتا تھا اور یہ جتا بھی سکتا تھا کہ بھائی کو بھائی سے مدد لینے میں آڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر تیز قدم بڑھاتے ہوئے الہی بخش بہت خوش تھا۔ رزق دینے والے نے اس کی شرم رکھ لی تھی۔ اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی، لیکن نثار کے سامنے اعتراف کرنے کے بعد وہ نثار سے کچھ لینے کو منع نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کچھ لینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا سن لی تھی۔ نثار کے جاتے ہی وکیل صاحب آ گئے تھے۔ وکیل صاحب نے ایک بار پہلے بھی اس سے کام کرایا تھا اور اس سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ قریب ہی وکیل صاحب کا بہت بڑا 2 منزلہ مکان تھا۔ پچھلی بار انہوں نے اپنی 3 دکانوں میں رنگ کرایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار وہ اسے پورے بنگلے کا کام دیں گے۔
وکیل صاحب نے اس سے کام کی بات کی تو اس نے کہا وکیل صاحب ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ وکیل صاحب چونکے۔ انہوں نے سوچا شاید یہ زیادہ مزدوری کی بات کرے گا، پھر بھی انہوں نے کہا بولو کیا بات ہے؟ صاحب جی مجھے 15 روپے پیشگی دے سکتے ہیں؟ وکیل صاحب نے جیب سے 20 روپے نکال کر اسے دے دیے۔ یوں عزت رہ گئی۔ سو اب الہی بخش کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ شکر گزاری کے بعد توبہ کا وقت آیا۔ الہی بخش کی سمجھ میں آیا کہ پچھلے دنوں میں اس نے کام ٹھکرا ٹھکرا کر بہت ناشکرا پن کیا ہے، ورنہ اس پر یہ وقت ہی نہ آتا، اور اللہ نے تو اس ناشکرے پن کے باوجود اس کی حاجت روائی فرمائی ہے۔ بے شک وہ بڑا رحیم نہایت مہربان ہے، اور اب تو سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وکیل صاحب کا کام 10 دن میں ختم ہوا اور الہی بخش کے سارے مسئلے دور ہو گئے۔ ہوٹل کا حساب چکتا ہو گیا اور جیب بھی بھاری ہو گئی، مگر اسے ایک بڑا سبق مل گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کام کو کبھی نہیں ٹھکرائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بارے میں اوپر کچھ اور ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس روز وہ معمول کے مطابق 12:15 بجے اٹھا، کھانا کھا کر وہ سعدی کے گھر کی طرف چل دیا، جہاں وہ گزشتہ 10 دن سے نہیں جا سکتا تھا۔ شاید اسی لیے اس روز اس کے قدموں میں دھمال کی سی کیفیت تھی۔ شیخ مظہر علی کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اگر کبھی اس بنگلے کا گیٹ اس کے لیے کھل جائے تو کیا ہو؟ اس نے فوراً ہی اس فضول خیال کو ذہن کے کسی نہا خانے میں دھکیل دیا۔ نہ کبھی ایسا ہونا تھا اور نہ ہی ایسی خواہش تھی۔ معمول کے مطابق وہ اس موڑ تک گیا جہاں سڑک زاویہ قائمہ بناتے ہوئے دونوں جانب مڑتی تھی۔ وہاں سے وہ واپسی کے لیے پلٹا۔ وہ پلٹا تو ہمیشہ کی طرح شیخ صاحب کے بنگلے کے سامنے والے فٹ پاتھ پر تھا، یعنی اس کے اور بنگلے کے درمیان سڑک حائل تھی۔ وہ کوئی 20 گز چلا ہوگا۔ وہاں آئس کریم اور ٹھنڈی بوتلوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسی وقت 5-6 سال کا ایک لڑکا، جس نے ایک بڈھے کی انگلی تو نہیں تھامی ہوئی تھی لیکن انداز بتاتا تھا کہ دونوں ساتھ ہیں، اسی لمحے موڑ کی طرف سے کسی گاڑی کے ٹائر سڑک سے رگڑنے اور چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ کچھ چرچراہٹ بریکوں کی وجہ سے بھی تھی۔ الہی بخش نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرخ رنگ کی کار موڑ مڑ کر اسی کار پر آ رہی تھی۔ گاڑیاں 90 درجے کے موڑ سے ایسی رفتار سے نہیں کاٹتیں۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی سڑک کی دوسری سائڈ تک پہنچ گئی تھی اور اب وہ یوں سنبھل رہی تھی جیسے کوئی شرابی گرنے کے بعد اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلتا ہے۔ اس کی رفتار اب بھی بہت زیادہ تھی۔ الہی بخش کی نظریں سڑک کی طرف اٹھیں۔ بڈھا اور بچہ اس وقت سڑک کے عین وسط میں تھے۔ انہوں نے گاڑی کی آواز بھی سن لی تھی اور بے قابو گاڑی ہی کی طرف متوجہ تھے۔ پھر انہوں نے سڑک پار کرنے کی بجائے واپس آنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ گاڑی رانگ سائڈ پر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پلٹے اور اسی طرف لپکے جہاں الہی بخش کھڑا تھا۔ ادھر گاڑی سنبھل کر اب دوسری سائڈ کی طرف آ رہی تھی۔ الہی بخش کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ گاڑی کی جو رفتار تھی اس سے ان تک پہنچنے میں گاڑی کا 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہ لگتا۔ ان دونوں کے پاس نہ اب پلٹنے کی مہلت تھی اور نہ گاڑی سے بچ کر ادھر آ سکتے تھے۔ فیصلہ کرنے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ گاڑی اسی رفتار سے جھپٹی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا اور اب خوف سے اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ الہی بخش نے تیزی سے جست لگائی۔ ان دونوں کے ہاتھ آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسے صرف احساس ہوا کہ گاڑی بالکل اس کے سر پر آن پہنچی ہے۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر دھکیلے۔ اس کے ہاتھ 2 جسموں سے ٹکرائے، ساتھ ہی گاڑی اس کے جسم سے ٹکرائی۔ اس نے خود کو فضا میں اڑتا محسوس کیا۔ سڑک پر گرنے تک وہ اپنے حواس میں تھا، مگر اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھلی تو وہ جنت میں تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ لیٹا ہوا تھا، سادی روئی سے اس کی پیشانی صاف کر رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی پیشانی پر زخم ہے جس سے خون رس رہا ہے، لیکن یہ احساس فوراً ہی معدوم ہو گیا۔ خوشی تکلیف سے زیادہ بڑی تھی۔ پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا۔ اتنا اسے یاد تھا کہ اس نے ایک بڈھے اور بچے کو بے قابو کار سے بچانے کی کوشش کی تھی۔
اور خود گاڑی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تم بھی من مانی کرتی ہو سعدیہ، کسی نے کہا۔ ڈاکٹر آنے والا ہے، وہ دیکھ لے گا، تم خواہ مخواہ ڈاکٹری دکھا رہی ہو۔ الہی بخش نے سر گھما کر دیکھا اور اس خاتون کو بھی پہچان لیا۔ اس نے پہلی بار سعدی کو دیکھا تو یہی اس کے ساتھ تھی، وہ یقیناً اس کی ماں تھی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، سعدی کا نام سعدیہ ہے، پیارا نام ہے سعدیہ، لیکن سعدی کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں امی، سعدی نے کہا۔ ڈاکٹر کے انتظار میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ کم از کم زخم کی صفائی تو کی جا سکتی ہے۔ اچھا بھائی، جو جی چاہے کرو۔ الہی بخش لیٹے لیٹے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس حد تک زخمی ہے۔ اس نے ہاتھ ہلائے، ٹانگوں کو حرکت دی، گھٹنوں کے نیچے کچھ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ سر اور پیشانی بھی دکھ رہے تھے اور کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کیونکہ وہ گاڑی کے عین سامنے تھا۔ اصولاً گاڑی کو اس کے اوپر سے گزر جانا چاہیے تھا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی، آخری ثانیے میں ڈرائیور گاڑی کو اس سے دور کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گاڑی کی سائڈ سے ٹکرایا ہوگا، اس لیے وہ فضا میں اچھلا اور سر کے بل گرا تھا۔ یعنی خدا نے کرم کیا تھا، بہت سستے میں جان چھوٹ گئی تھی۔ جان چھوٹ گئی تھی اور انعام کتنا بڑا تھا۔ یہ طے تھا کہ اس وقت وہ سعدی کے گھر میں ہے، جس کے گیٹ سے گزرنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لو، ڈاکٹر بھی آ گیا، اب ہٹ جاؤ، سعدی کی ماں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہی بڈھا شخص ڈاکٹر کا بیگ اٹھائے ہوئے تھا جسے اس نے دھکیلا تھا، اس کے پیچھے ڈاکٹر تھا۔ سعدی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب الہی بخش نے دیکھا کہ وہ پلنگ کی سائیڈ میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ بیٹھیے ڈاکٹر صاحب، اس نے مترنم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ تکلیف کہاں کہاں ہو رہی ہے، پھر اس نے اسے چیک کیا۔ تشویش کی کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، اس نے سعدی کی ماں سے کہا، معمولی چوٹیں ہیں، البتہ سر کی اندرونی چوٹ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں دوائیں لکھ رہا ہوں، منگوا لیں، مریض کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہاں، اسے کہہ ہوئی متلی کی شکایت کرے تو مجھے فوراً بلوا لیجیے گا۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کو فیس دی، ڈاکٹر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کا لکھا نسخہ بڈھے شخص کو دے دیا۔ جاؤ کرمو چاچا، یہ دوائیں لے آؤ۔ کرمو کے جانے کے بعد الہی بخش کی طرف مڑی تو الہی بخش ہے تمہارا نام؟ جی بیوی صاحبہ۔ رہتے کہاں ہو؟ اعظم بستی میں۔ یہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا، پھر بے نیازی سے کہا، خیر ہوگی کہیں۔ یہ بتاؤ، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو؟ جی نہیں، وہ سب تو ایبٹ آباد میں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں یہاں۔ یہ اور بھی اچھا ہے کیونکہ تمہیں کل تک تو یہاں رہنا ہوگا، ماں باپ ہوتے تو اور پریشانی ہوتی۔ الہی بخش کو ان کا لہجہ اور انداز اچھا نہیں لگا، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم کرتے کیا ہو؟ اس بار سوال سعدی نے کیا تھا۔ رنگ و روگن کا کام کرتا ہوں، اس نے سعدی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ یہاں قریب ہی فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہوں، کیفے لبرٹی کے سامنے۔ سعدی کی آنکھیں ایک پل کو چمکیں۔ ہاؤ ویری رومانٹک، اس نے سنسنی آمیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، زندگی ہے ہی بہت رومانوی چیز، الہی بخش نے سعدی سے کہا۔ سعدی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو؟ جی نہیں، میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کر زندگی کی رومانیت کھوجنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کی پیشانی کی شکنیں اور گہری ہو گئیں۔ اب چلو بھی سعدی، انہوں نے ترش لہجے میں کہا، ہر ایک سے باتیں کرنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ سعدی بیگم صاحبہ کے ساتھ چل دی۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے پلٹ کر الہی بخش کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں معذرت تھی۔ بیگم صاحبہ اس وقت تک باہر نکل چکی تھیں۔ سنو الہی بخش، کرمو چاچا تمہارا خیال رکھے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر متلی محسوس ہو تو فوراً کرمو چاچا کو بتا دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ الہی بخش نے آنکھیں موند لیں۔ سعدی واپس آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے خود کلامی کی۔ عشق کی تربیت دی جا رہی ہے تمہیں، اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ یہ کیسا عشق ہے کہ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا؟ عشق میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ سعدی پھر آ گئی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہ جانے کیسے، لیکن زندگی میں پہلی بار
وہ دن میں ہی سو گیا۔ اس بار آنکھ کھلی تو کرمو چاچا اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ان سے بات ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ در حقیقت اتفاقات کا اسیر ایک ایسا شخص ہے جسے کوئی انجانی قوت کسی خاص سمت میں لے جا رہی ہے۔ یہ بات کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ بڈھا کرم دین بھی ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے۔ تو ایبٹ آباد میں کہاں رہتا ہے بیٹے؟ بانڈا بٹنگ میں چچا، اور تم؟ میں شیخا بانڈ کا ہوں۔ کرم دین کا لہجہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ پیر بخش۔ پتہ چلا کہ کرم دین اس کے باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ برسوں پہلے دونوں ہی ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے۔ دیر تک کرم دین پیر بخش کے بارے میں معلوم کرتا اور اپنے اور اس کے لڑکپن کی باتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے بڑی شفقت سے کہا کہ تو ویسے ہی میرے لیے بیٹے کی طرح ہے، میری جان بچا کر تو سگے بیٹے سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو چاچا، الہی بخش نے شرمساری سے کہا۔ اور وہ جو بچہ میرے ساتھ تھا نا، وہ اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، بہت لاڈلا۔ 2 ہی بچے ہیں ان لوگوں کے، سعدی بی بی اور اظہر بیٹا۔ بچے کو چوٹ تو نہیں آئی؟ خراش بھی نہیں آئی، وہ تو اللہ نے تجھے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا، ورنہ میرے اور اس کے بچنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کرم دین کہتے کہتے رکا، پھر بولا، یہ اظہر بابا بڑی منتوں و مرادوں کا بچہ ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں کہ تو نے ان لوگوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ احسان کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے چچا، الہی بخش نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، لیکن عزت تو وسیلے کی بھی ہوتی ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، کسی کا احسان کبھی نہیں بھولتے۔ پر بیگم صاحبہ تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے میں کوئی مصیبت یا بوجھ ہوں، اگر مجھے… الہی بخش نے بروقت خود کو روک لیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر اس گھر میں شادی نہ ہوتی تو وہ فوراً ہی وہاں سے نکل جاتا۔ بس بیگم صاحبہ ایسی ہی ہیں، کرم دین نے ٹھنڈی سانسیں لے کر کہا۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ہم جیسوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی وہ، پر صاحب بہت اچھے ہیں اور بچے بھی بڑی عزت دیتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کو شاید پیسے کا گھمنڈ ہے، سب نوکروں سے ایسے ہی بات کرتی ہیں، پر میں نوکر تو نہیں ہوں ان کا۔ چھوڑ ان کی بات، صاحب آئیں تو دیکھنا، اب تو یہ دوا کھا لے۔ الہی بخش نے پانی کے ساتھ گولی نگل لی۔ تو یہ ہے ان کا بنگلہ، وہ بڑبڑایا۔ بنگلہ کہاں پگلے، یہ تو میرا کوارٹر ہے، ایک حصے میں نوکروں کے لیے کوارٹر بنوا دیے ہیں، بنگلہ تو بہت بڑا ہے، کل دیکھنا۔ الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں یہاں سوؤں گا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ چارپائی تو ایک ہی ہے، تو اس کی فکر نہ کر۔ چاچا، میں گھر ہی نہ چلا جاؤں؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بے کار کی باتیں نہ کر، صاحب سے ملے بغیر تو جا نہیں سکتا، چلا گیا تو صاحب بھی خفا ہوگا مجھ سے۔ یہ بات نہ ہوتی تو بیگم صاحبہ نے ہی چلتا کر دیا ہوتا تجھے۔ الہی بخش یہ سن کر مسکرایا۔ تو یہ بات ہے، میں نے کہا نا، صاحب بہت اچھا آدمی ہے۔ دیر تک وہ اس گھر کی، کراچی کی اور ایبٹ آباد کی باتیں کرتے رہے۔ پھر کرمو کھانا لے آیا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے دوران الہی بخش سے پوچھا، تم یہاں کیا کرتے ہو چاچا؟ میں مالی ہوں اور باہر سے سودا صرف بھی لاتا ہوں، پورے 15 سال سے ہوں یہاں۔ صاحب بہت اعتبار کرتے ہیں مجھ پر، مجھے نوکری چھوڑ کر جانے ہی نہیں دیتے۔ وہاں میرے بیٹے اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، وہ مجھے بلاتے ہیں کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پر صاحب مجھے چھوڑتے نہیں۔ سال 2 سال میں کچھ دن بچوں کے ساتھ گزار آتا ہوں۔ کھانے کے بعد الہی بخش نے دوا لی اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ شیخ مظہر علی رات 10 بجے گھر پہنچے۔ شام کو انہوں نے گھر فون کر کے بتا دیا کہ ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے واپسی میں دیر ہو جائے گی، کھانے پر ان کا انتظار نہیں کیا جائے۔ وہ پہنچے تو سعدی انہیں جاگتی ملی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ پاپا، آپ تو جلدی آ گئے۔ کیا بات ہے بیٹی، واپس چلا جاؤں؟ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ شیخ صاحب نے صوفے پر بیٹھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے ہیں پاپا کہ یہ بات نہیں، سعدی ٹھنک کر بولی۔ آپ نے کہا تھا کہ دیر سے گھر آئیں گے، ہم نے کھانا کھا لیا۔
اتنی دیر تو ہم انتظار کر سکتے تھے، ساتھ ہی کھا لیتے کھانا، صرف 10 ہی تو بجے ہیں۔ شیخ صاحب مشفقانہ انداز میں مسکرائے۔ مجھے اور دیر بھی ہو سکتی تھی، یہ تو اتفاق ہے کہ میں جلدی چلا آیا۔ کھانا لگواؤں آپ کے لیے؟ بھوک نہیں ہے، البتہ کافی پلوا دو۔ سعدی اٹھ کر گئی اور ملازمہ جمیلہ کو کافی کے لیے کہہ آئی۔ وہ پھر باپ کے پاس آ بیٹھی۔ تمہاری ممی کہاں ہیں؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ اوپر اپنے بیڈ روم میں، سر میں درد ہو رہا تھا، نیند کی گولیاں لے لی ہیں۔ سر کے درد کا علاج نیند کی دوا لے کر سو جانا تو نہیں، شیخ صاحب نے کہا۔ مگر وہ بات کہاں سنتی ہیں؟ سعدی کو ان کے لہجے کی بے بسی پر دکھ ہونے لگا۔ اس نے تو بچپن سے ہی ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ امی کے مزاج میں سرکشی بہت تھی، وہ پاپا کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ پاپا میں بھی برداشت کا مادہ نہیں تھا۔ شکر تھا کہ مار پیٹ کی نوبت نہیں آئی، لیکن امی اور پاپا میں کئی دن تک بات چیت بند رہتی تھی۔ پھر اظہر کی پیدائش کے بعد پاپا بہت متحمل مزاج ہو گئے اور امی چڑچڑی اور بد دماغ ہو گئیں، شاید اس لیے کہ پاپا اب ان سے لڑتے بھی نہیں تھے۔ اور اظہر کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ جمیلہ چند لمحے پہلے کافی کی پیالی ان کے سامنے رکھ گئی تھی۔ سعدی نے ان کی بات سنی ہی نہیں، وہ اپنی ہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ بیٹی اظہر کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے دہرایا۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی، اظہر ہر حال میں ان کا انتظار کرتا تھا، چاہے رات کے 12 بج جائیں۔ اظہر! سعدی نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سو رہا ہے پاپا، ڈاکٹر نے اسے ٹرینکولائزر دیا ہے۔ اب کے چونکنے کی باری شیخ صاحب کی تھی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا اسے؟ خیریت تو ہے؟ انہوں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ تو کیا امی نے آپ کو نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ شیخ صاحب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سعدی کو اس بار امی کے رویے پر شدید غصہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ امی نے فون پر پاپا کو حادثے کے متعلق بتا دیا ہوگا۔ اسے تو حیرت ہوئی تھی کہ پاپا فوراً ہی دوڑے کیوں نہیں آئے۔ پھر اس نے سوچا شاید اس لیے کہ اظہر کو خراش بھی نہیں آئی ہے۔ پاپا، آج اظہر ایک جان لیوا حادثے میں بال بچا ہے۔ شیخ صاحب اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ وہ زینوں کی طرف لپکے، لیکن سعدی نے انہیں پکار لیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں پاپا، اسے خراش بھی نہیں آئی ہے۔ اس وقت وہ بے خبر سو رہا ہوگا، صبح دیکھ لیجئے گا اسے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ شیخ صاحب کے لہجے میں التجا تھی۔ ہاں پاپا، آپ آرام سے بیٹھ کر کافی پئیں۔ اظہر کو معمولی سی چوٹ بھی آئی ہوتی تو میں اتنے سکون سے بیٹھی ملتی آپ کو؟ سعدی کے لہجے میں شکایت تھی۔ بات درست تھی۔ شیخ صاحب نے خجالت سے بیٹی کو دیکھا، وہ اپنی جگہ واپس آ بیٹھے۔ ہوا کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ کافی کی پیالی کو وہ بھول ہی گئے تھے۔ تفصیل تو مجھے نہیں معلوم پاپا، کرمو چاچا بتا سکتے ہیں۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک اجنبی انہیں بچاتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا، اس کو بھی معمولی چوٹیں آئیں۔ اسے بھی تمہاری ممی نے کچھ احسان کر کے نکال دیا ہوگا۔ شیخ صاحب کے لہجے میں تلخی تھی۔ ارادہ تو یہی تھا ان کا، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ وہ کرمو چاچا کے کوارٹر میں ہے۔ تم بہت پیاری بیٹی ہو میری، شیخ صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا اسے دیکھ آؤں۔ پاپا، میں جمیلہ کو بھیج کر انہیں یہیں بلوا لیتی ہوں۔ نہیں سعدی بیٹی، مجھے خود جانا چاہیے، یہ کہہ کر شیخ صاحب باہر چلے گئے۔ سعدی پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ امی اور پاپا کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دو افراد جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، وہ خوفناک حد تک ایک دوسرے کے برعکس کیوں ہوتے ہیں؟ اب تو اسے شادی سے خوف آتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ادھر ہلکی سی دستک پر کرم دین نے دروازہ کھولا تو شیخ صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صاحب جی آپ؟ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ میں اس سے ملنے آیا ہوں، شیخ صاحب نے کہا اور اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے سوئے ہوئے الہی بخش کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوش رو جوان تھا۔ پتلا ناک نقشہ، کشادہ پیشانی اور پیشانی پر بہت گہرے زخم کا نشان۔ انہیں حیرت ہوئی کہ وہ نشان بدنما نہیں لگ رہا تھا، بلکہ لگتا تھا وہ اس کے وجود کا ایک اہم حصہ ہے۔ ارے یہ تو سو رہا ہے،
انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ جی صاحب جی، تم ذرا میرے ساتھ آؤ کرمو۔ کرم دین دروازہ بھیڑ کر ان کے پیچھے نکل آیا۔ وہ اسے باغیچے میں لے گئے، وہاں گارڈن چیئرز پڑی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ بیٹھو کرمو۔ کرمو نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے سب کچھ بتاؤ۔ کرم دین نے بتایا کہ کس طرح وہ اظہر بابا کے ساتھ سڑک پار کر رہا تھا کہ وہ گاڑی موڑ سے اس طرف آئی۔ آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ گاڑی کی رفتار خطرناک ہے۔ گاڑی مڑتے ہوئے اپنے گھر والی سائڈ پر تھی صاحب جی، رفتار بہت تیز تھی اور فاصلہ بہت کم۔ ہم اس وقت سڑک کے بیچ میں تھے۔ اظہر بابا ڈر کر پلٹے کہ دوسری طرف واپس چلے جائیں، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اتنی دیر میں گاڑی نے رخ بدل لیا۔ دوسری سائڈ پر صاحب جی ہم دونوں ڈر کے مارے کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ہل بھی نہیں سکے، اور گاڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ کھڑے رہنے میں تو شاید پھر بھی بچت ہو جاتی، مگر اظہر بابا آگے کی طرف جانے والے تھے اور میں انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ بس صاحب جی ایسے میں یہ الہی بخش فرشتہ بن کر آیا۔ اس نے جھپٹ کر ہم دونوں کو دھکا دیا، ہم گر گئے۔ یہ گاڑی کی لپیٹ میں آیا۔ وہ تو شکر ہے کہ ڈرائیور نے عین وقت پر گاڑی کو دوسری طرف گھما دیا، ورنہ یہ کچلا جاتا صاحب جی۔ پھر بھی یہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نوکروں سے اٹھوا کر اسے کوارٹر میں لے آیا، ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا۔ وہ بولتا ہے معمولی چوٹیں ہیں، کل تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ شیخ مظہر علی کے جسم میں واضح طور پر تھر تھراہٹ نظر آئی۔ اور وہ گاڑی؟ وہ نہیں رکی صاحب، میرا خیال ہے بریک فیل ہو گئے تھے اس کے۔ شیخ صاحب تصور میں کرم دین کا بیان کیا ہوا پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ واقعی اللہ نے بڑا کرم کیا، اس لڑکے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ صاحب جی بعد میں پتہ چلا کہ یہ اپنے ایبٹ آباد کا ہی ہے، اس کے باپ کو میں جانتا ہوں برسوں سے۔ شیخ صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ صاحب جی آپ ایک ڈرائیور رکھنے کو کہہ رہے تھے، کرم دین نے یاد دلایا۔ شیخ صاحب نے سعدیہ سے اس کے لیے کار خریدنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ کم از کم فی الحال نہیں چاہتے تھے کہ سعدیہ ڈرائیو کرے، اس لیے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ ڈرائیور رکھے بغیر وہ کار نہیں خریدنا چاہتے تھے، اور یہ بات ان کی فطرت تھی کہ اعتبار بہت دیکھ پرکھ کر کرتے تھے، اور جب کرتے تو اندھا اعتبار کرتے تھے۔ تمہارا مطلب ہے یہ لڑکا ڈرائیونگ جانتا ہے؟ ہزارے میں تو بچپن میں ہی ڈرائیونگ آ جاتی ہے صاحب، کرم دین نے فخریہ لہجے میں کہا۔ شیخ صاحب چند لمحے سوچتے رہے۔ نہیں ابھی یہ مناسب نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ یہ کام کیا کرتا ہے؟ رنگ و روغن کا بہت اچھا کاریگر ہے صاحب، اور تم اسے ڈرائیور بنانا چاہتے ہو۔ شیخ صاحب کے لہجے میں ملامت تھی۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا ہو تو کل شام اسے میرے پاس لے آنا، میں جلدی گھر آؤں گا۔ دیکھیں گے کچھ۔ شیخ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب تم آرام کرو۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر شیخ صاحب ننھے اظہر سے ملے۔ انہوں نے اظہر سے بھی حادثے کی تفصیل سنی۔ بس پاپا گاڑی ہم پر چڑھنے والی تھی کہ انہوں نے ہمیں دھکا دے دیا۔ اظہر نے جو نقشہ کھینچا وہ خوفناک تھا۔ شیخ صاحب نے ملامت بھری نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ اور آپ نے فون پر مجھے یہ بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کچھ بھی تو نہیں ہوا، رخسانہ بیگم نے بے پرواہی سے کہا۔ جب تک کوئی مر نہ جائے آپ کے خیال میں حادثہ سنگین نہیں ہوتا، شیخ صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی۔ ارے یہ لوگ بڑھا چڑھا کر سنا رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، شیخ صاحب نے کہا۔ پھر چند لمحے کے توقف کے بعد بولے، میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر کو رنگ و روغن کی ضرورت ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ اب فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے اس رنگ ساز کا احسان چکائیں گے؟ رخسانہ بیگم نے طرز سے کہا۔ تو احسان ماننا کوئی بری بات ہے؟ احسان کیسا؟ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ماتھے پر ذرا سی خراش آئی ہے بس۔ پھر وہی بات، وہ مر جاتا یا اپاہج ہو جاتا تب آپ اس کا احسان مانتی؟ شیخ صاحب نے گہری سانس لے کر کہا۔ یہ بھی سن لیجئے کہ یہ کوئی احسان کا صلہ نہیں ہوگا، وہ کام کرے گا اور اجرت لے گا۔ احسان تو عمر بھر نہیں اتارا جا سکتا۔ یہ سب چھوٹے پن کی باتیں ہیں، کرتے رہیں جو جی میں آئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔
میرے خیال میں چھوٹے لوگوں کو ذرا سی بات پر سر پر بٹھا لینا چھوٹا پن ہے، جسے آپ بڑائی سمجھتے ہیں۔ رخسانہ بیگم نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا اور ناشتے کی میز سے اٹھ گئیں۔ شیخ صاحب نے بات کو بڑھانا مناسب نہیں سمجھا، جانتے تھے کہ اس سے تلخی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ناشتے کے بعد کرم دین ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح معائنہ کر کے کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، دن میں 3 بار مرہم لگایا جائے، پیشانی کا زخم 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ چاچا اب میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد الہی بخش نے کہا، نہ بیٹے، صاحب جی سے ملے بغیر تو نہیں جا سکتا۔ وہ 1 مہینے نہ ملیں تو کیا میں یہیں پڑا رہوں گا؟ وہ تو کل رات ہی تجھے ملنے آئے تھے، تو سو رہا تھا، تجھے دیکھا اور چلے گئے۔ الہی بخش کے دل میں ان دیکھے شیخ صاحب کے لیے قدر و منزلت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اچھا، تو مجھے جگا لیا ہوتا۔ انہوں نے جگانے نہیں دیا۔ آج شام وہ تجھ سے ملیں گے۔ ٹھیک ہے چاچا، پر ابھی مجھے باہر جانا ہے، الہی بخش نے کہا۔ 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ کرم دین نے بے اعتباری سے اسے دیکھا۔ دیکھ، تو ملے بغیر چلا گیا تو میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ ارے چاچا، تم میرے لیے ابا جیسے ہو، میں تمہاری بے عزتی کرا سکتا ہوں، الہی بخش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں کل سے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، انہیں جا کر بتا تو آؤں کہ میری فکر نہ کریں، میں خیریت سے ہوں۔ تو چلا جا، پر دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، کرم دین نے کہا۔ الہی بخش کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والے کہاں کہاں کام کرتے ہیں۔ اس نے سوچا جا کر نثار کو بتا دے گا، کرامت اس کے پاس آتا رہتا ہے، نثار اسے بتا دے گا۔ وہ فٹ پاتھ پر پہنچا تو پتہ چلا کہ اسی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، سب پریشان تھے، کرامت بھی آیا ہوا تھا۔ اب اسے خیال آیا کہ وہ تو گزشتہ روز دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے نکلا تھا اور اس کے بعد واپس ہی نہیں گیا تھا۔ وہ لوگ تو کل سے اس کے لیے پریشان تھے، اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ پھر نثار نے اس کے برش اور پینٹ کے خالی ڈبے سامنے والے کی دکان پر رکھ دیے تھے۔ وہ سب الہی بخش کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ الہی بخش نے انہیں سب ماجرا سنا دیا۔ کرامت مطمئن ہو کر چلا گیا۔ بات تو جب ہے کہ تجھے اس بنگلے میں نوکری مل جائے، نثار نے کہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو نثار بھائی، الہی بخش بولا، میں یہ فٹ پاتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بے وقوف نہیں تو، ابے یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بگار کی بات ہی اور ہے، 1 تاریخ کو لگی بندھی رقم ہاتھ میں۔ یہاں کیا ہے، 1 دن کام مل گیا تو 4 دن چھٹی اور 1 دن فاقہ۔ نہیں نثار بھائی، یہ فٹ پاتھ کی زندگی بڑی رومانٹک ہے، الہی بخش نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ کسی کو یہ زندگی بڑی رومانٹک لگتی ہے؟ نثار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو کتابیں بہت زیادہ پڑھنے لگا ہے، اس نے الہی بخش پر آنکھیں نکالیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر الہی بخش بنگلے کی طرف چل دیا۔ وہاں کرم دین باغیچے میں کیاریاں ٹھیک کر رہا تھا۔ اس نے اسے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ بتایا اپنے ساتھیوں کو؟ ہاں چاچا۔ دیکھ، مجھے لگتا ہے کہ اب تو اس گھر سے نہیں جائے گا۔ کیا بات کرتے ہو چاچا؟ میرا اندازہ تو یہی ہے بیٹے۔ اتنے میں سعدی گیٹ سے اندر آئی۔ وہ کالج سے واپس آئی تھی اور کالج کے سفید یونیفارم میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہیں بیٹھا دیکھ کر وہ ان کی طرف چلی آئی۔ کیسے ہو الہی بخش؟ اس نے پوچھا۔ تکلیف بڑھی تو نہیں؟ الہی بخش کو احساس ہوا کہ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بی بی، ابھی باہر بھی گیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے تمہاری بڑی فکر تھی، سعدی نے سادگی سے کہا۔ پھر بولی، میرا نام سعدیہ ہے، سب سعدی کہتے ہیں مجھے۔ مجھے معلوم ہے بی بی، الہی بخش نے کہا۔ اسے اپنا دل ڈھول کی طرح بجتا محسوس ہو رہا تھا، جس کی آواز سب کو سنائی دے رہی ہو۔ کیسی بات ہے یہ؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس کی فکر ہے۔ وہ دعوت دے رہی تھی کہ وہ سعدیہ یا سعدی کہہ کر پکارے اسے۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنے دل کو ٹوکا۔ تو پھر ایسے ہی پکارا کرو مجھے۔ الہی بخش کہنا چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسا پنچھی ہے جو سفر کے دوران تھک کر پل 2 پل کے لیے اس شاخ پر بیٹھ گیا ہے اور اب اسے اڑ جانا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ہی کب ہے کہ اسے پکارا جائے، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔
سعدی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ صدر دروازے سے اسے امی نے آواز دے لی، سعدیہ، کالج سے آ گئی ہو تم؟ جی امی، ابھی آئی ہوں، سعدی نے کہا اور الہی بخش سے مزید کچھ کہے بغیر اس طرف چلی گئی۔ سعدی بی بی بہت اچھی ہیں، کرم دین نے کہا۔ الہی بخش نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرم دین کے اس جملے کو 1000 گنا بہتر بنانے والے لفظ بھی وضع کیے گئے ہیں؟ کیا یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ سعدی بی بی کتنی اچھی ہے؟ اس روز شیخ صاحب 5:30 بجے گھر آ گئے۔ باتھ روم سے آ کے لباس تبدیل کر کے اور چائے پینے کے بعد تازہ دم ہو کر انہوں نے کرمو کو بلوایا۔ کرمو، اس الہی بخش کو میرے پاس لے آؤ، انہوں نے کہا۔ ہاں، تم اسے یہاں چھوڑ کر چلے جانا۔ جی بہتر صاحب جی۔ شیخ صاحب اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کرمو الہی بخش کو وہاں لے آیا۔ شیخ صاحب نے اٹھ کر بڑے تپاک سے الہی بخش سے مصافحہ کیا۔ آؤ بیٹے، یہاں بیٹھو میرے پاس، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کرم دین نے پوچھا، میں جاؤں صاحب؟ ہاں تم جاؤ، شیخ صاحب نے کہا اور پھر الہی بخش کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم بیٹھے نہیں ابھی تک؟ الہی بخش نے جھجکتے ہوئے کہا، میں یہیں ٹھیک ہوں صاحب۔ وہ کمرے کی آرائش سے مروب ہو رہا تھا۔ ایسی آرائش تو اس فلیٹ کی بھی نہیں تھی جہاں وہ اس دن مزدوروں کی ٹولی کے ساتھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی مرعوب کر دینے والی تھی۔ نہیں بھائی، بیٹھ جاؤ آرام سے، شیخ صاحب نے زور دے کر کہا۔ دیکھو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ کسی کے وسیلے سے احسان کرتا ہے تو اس وسیلے کا احترام بھی ضروری ہے، اور اصل میں وہ احترام بھی اللہ کے لیے ہی ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تمہارے ذریعے میرے بیٹے کو اور کرمو کو نئی زندگی دی۔ جواب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں تھوڑی دیر عزت تو دے سکتا ہوں، انہوں نے تھوڑی دیر پر خاص طور پر زور دیا۔ الہی بخش کی جھجک دور ہو گئی۔ اسے شیخ صاحب اچھے لگے، وہ مختلف انداز میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے رسماً بھی اس کے احسان پر زور دے کر اسے شرمندہ نہیں کیا تھا۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ کیا گیا، دھنس گیا کہیے، اور جتنی تیزی سے وہ دھنسا تھا وہ ڈر گیا، لیکن پھر اسے آرام کا احساس ہونے لگا۔ یہ بتاؤ کیا پیو گے، شربت یا چائے؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں صاحب جی، الہی بخش نے گڑبڑا کر کہا۔ دیکھو الہی بخش، تم بات سمجھ نہیں رہے ہو، شیخ صاحب نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ تم اس وقت میرے مہمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہو، اور مہمان میزبان سے برتر ہوتا ہے۔ تم جہاں کے ہو وہاں تو مہمان نوازی ہمارے ہاں سے بڑھ کر کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ تم میرے مہمان ہو، ملازم نہیں۔ اس بار انہوں نے ملازم پر بطور خاص زور دیا۔ اب بولو کیا پیو گے؟ چائے پی لوں گا صاحب جی، شیخ صاحب نے جمیلہ کو آواز دے کر چائے لانے کو کہا۔ پھر الہی بخش سے بولے، یہ صاحب جی کیا ہوتا ہے؟ میرا نام شیخ مظہر علی ہے، صاحب تو بس میرے گھر کے ملازم ہی کہتے ہیں مجھے۔ الہی بخش کے کانوں میں سعدی کی آواز گونجی، میرا نام سعدیہ ہے، سب لوگ سعدی کہتے ہیں مجھے۔ جمیلہ چائے لے آئی۔ الہی بخش جلد از جلد پیالی خالی کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ اب تم کیسے ہو؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ جی؟ سعدی کے تصور میں الجھے ہوئے الہی بخش کی سمجھ میں پہلے تو بات ہی نہیں آئی، پھر اس نے کہا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب میں جانا چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم ہمیں چند روز میزبانی کا موقع دو، لیکن زبردستی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے تمہارے کام کا حرج ہو رہا ہو، ٹھیک ہے تم آج ہی چلے جانا، لیکن پہلے کچھ دیر اپنے بارے میں باتیں کرو مجھ سے۔ الہی بخش یک لخت پرسکون ہو گیا۔ شیخ صاحب عجیب آدمی تھے، رسمی باتوں کا سرسری تذکرہ کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بندھے ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔
شیخ صاحب اس سے اس کے بارے میں پوچھتے رہے، اس کے ماں باپ، گھر بار، تعلیم، کام، انہوں نے سبھی کچھ پوچھ ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد الہی بخش نے کہا، سر اب مجھے اجازت دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب نے اٹھ کر اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دیکھو میاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمہیں فرشتہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن میں ہر وقت احسان کا رٹ لگانے کا قائل نہیں۔ ہاں ایک بات پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں، اس گھر کو ہمیشہ اپنا ہی گھر سمجھنا۔ جب ملنے کو جی چاہے چلے آنا، کبھی کسی وقت، کل یا اس سے 20 سال بعد میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو اپنا بزرگ سمجھ کر بلا تکلف میرے پاس چلے آنا۔ میں انشاءاللہ تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ الہی بخش کو اپنا دل پگھلتا محسوس ہوا۔ اتنا کچھ کہہ بھی دیا، انہیں عزت دینا اور عزت کرانا آتا ہے۔ شکریہ سر، میں یاد رکھوں گا۔ الہی بخش دروازے پر پہنچا تھا کہ شیخ صاحب کی آواز پر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جی سر۔ یہاں آؤ، 5 منٹ اور بیٹھو۔ الہی بخش جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی معاف کرنا، میں نے تمہاری بات توجہ سے نہیں سنی تھی۔ تم پینٹر ہو نا؟ الہی بخش نے اثبات میں سر ہلایا۔ جی سر۔ جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ اپنی جگہ، میں اپنی بات مکمل بھی کر چکا ہوں۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ ایک کاروباری بات تم سے کر لی جائے۔ کاروباری بات اور مجھ سے؟ الہی بخش نے حیرت سے سوچا۔ میں 6 مہینے سے سوچ رہا ہوں کہ پورے گھر کو دوبارہ پینٹ کرانا ہے، شیخ صاحب کہہ رہے تھے۔ اب تم نعمت کی طرح آ گئے ہو تو کیوں نہ تم سے کچھ فائدہ ہی اٹھا لوں۔ الہی بخش شیخ صاحب کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔ اصولاً اسے جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ خدا کی مرضی کے تحت سرزد ہوا، انہیں احسان سمجھ کر اس کا صلہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ احسان اللہ کا ہے، البتہ وسیلے کی حیثیت سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پینٹر ہے تو وہ اس سے فائدہ ہی کیوں نہ اٹھا لیں۔ ایسے شخص سے ایسی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ ذرا اس ڈرائنگ روم کی دیواریں دیکھو اور انصاف سے کہو کہ یہ موجودہ پینٹ کیا اس کے شایان شان ہے؟ رنگ و روگن ہونے کے بعد یہ کیسا لگے گا؟ شیخ صاحب نے جیسے اس کے خیالات پڑھ لیے۔ ایک بار پھر انہوں نے اپنی فہم و فراست کا ثبوت دیا تھا۔ الہی بخش نے ڈرائنگ روم کی دیواروں کا جائزہ لیا۔ شیخ صاحب کی شرط تھی کہ جواب انصاف سے دینا ہے، وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے انصاف سے کہا، آپ درست فرماتے ہیں سر، دیواروں کو واقعی تازہ پینٹ کی ضرورت ہے۔ تو چلو میں تمہیں پورا گھر دکھا دوں۔ الہی بخش نے گھر دیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے سادی کا کمرہ بھی دیکھ لیا۔ کمرے کی سادگی اور خوبصورتی نے اسے بہت متاثر کیا۔ اس نے بڑی چاہت سے کمرے کا چپا چپا دیکھا، جیسے وہ زیارت کے قابل کوئی متبرک مقام ہو۔ شیخ صاحب اسے پھر نیچے لے آئے۔ اب اپنی اجرت بتاؤ، وہ بولے۔ الہی بخش ہچکچایا تو انہوں نے کہا، دیکھو یہ کاروباری بات ہے، ہمارے تعلقات سے الگ۔ انہوں نے تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا، اس میں نہ شرماؤ، نہ میں تمہیں اجرت زیادہ دوں گا نہ کم، جو بنتی ہے وہ لوگے۔ آپ کام ٹھیکے پر دیں گے یا دہاڑی پر کرائیں گے؟ الہی بخش رنگساز الہی بخش بن گیا۔ دہاڑی پر، شیخ صاحب نے بلا جھجک کہا۔ دہاڑی 25 روپے ہوگی، میٹیریل آپ کا۔ شیخ صاحب نے کچھ نوٹ نکال کر اسے دیے۔ یہ 1000 روپے ہیں، پینٹ اور دوسری چیزیں تم ہی لاؤ گے، آ کر حساب دے دینا، اور ضرورت پڑے تو بیگم صاحبہ سے لے لینا۔ کلر آپ پسند کر لیں سر، میں کارڈ لا کر دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رنگوں کی تمیز نہیں، تم خود رنگ پسند کر لینا، میں اسے رنگ کرنے والے کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ پچھلی بار بھی میں نے یہ کام پینٹر کے سپرد کیا تھا، لیکن اس نے مجھے مایوس کیا۔ امید ہے تم مجھے خوش کر دو گے۔ ذمہ داری بہت بڑی ہے سر، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو خوش کر دوں گا، الہی بخش نے اعتماد سے کہا۔ پھر جاؤ اور کل سے کام شروع کر دو۔ الہی بخش جانے لگا تو شیخ صاحب نے آواز دی،
سنو، اگر کوئی حرج نہ سمجھو تو مجھے اپنی پیشانی کے اس زخم کے بارے میں بتاؤ۔ الہی بخش سوچ میں پڑ گیا۔ کیا بتائے اس زخم کے بارے میں؟ اسے تمغہ دیانت کہے یا نشان عشق؟ آپ کا کام پورا کرنے کے بعد بتاؤں گا سر۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، بشرطے کہ آپ اس وقت بھی جاننا چاہیں۔ ٹھیک الہی بخش، میں انتظار کر لوں گا۔ 12 دن بعد پورا بنگلہ یوں جگمگا رہا تھا جیسے ابھی تعمیر ہوا ہو۔ الہی بخش نے اپنے رنگوں کے انتخاب سے ثابت کر دیا تھا کہ رنگ ساز بھی فنکار ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت خوش تھے۔ الہی بخش ان کی آزمائش پہ پورا اترا تھا۔ اس نے ان کے اندازے کی تائید کر دی تھی۔ شیخ صاحب میں انسان کو ایک نظر میں پہچان لینے کی قدرتی صلاحیت تھی، لیکن انہوں نے اس پہلی نظر کے فیصلے پر کبھی اعتبار نہیں کیا تھا۔ اعتبار وہ آزمائش کے بغیر کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ الہی بخش آزمائش سے گزرنے کے درمیان ہی قابل اعتبار ثابت ہو گیا تھا۔ بظاہر شیخ صاحب نے کرم دین کی تجویز مسترد کر دی تھی کہ الہی بخش کو ڈرائیور رکھ لیا جائے، لیکن در حقیقت انہوں نے اسے الہی بخش کی آزمائش مشروط کر دیا تھا۔ بنگلے کا رنگ و روغن کا ٹھیکہ ہی اس کی آزمائش تھا۔ الہی بخش کام شروع کر چکا تھا۔ ایک دن شیخ صاحب نے اپنے ایک دوست سے جو قریب ہی رہتے تھے اس سلسلے میں بات کی۔ یار وکیل صاحب، یہاں اچھا رنگ و روغن کرنے والے ہی نہیں ملتے، انہوں نے کہا۔ یہ وہی وکیل صاحب تھے جن کے ہاں الہی بخش 2 بار کام کر چکا تھا۔ بات تو سچ ہے شیخ صاحب، لیکن مجھے قسمت سے بہت اچھا کاریگر مل گیا تھا۔ وہ کیفے لیبرٹی کے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہے، الہی بخش ہے نام اس کا۔ شیخ صاحب نے اپنے تاثرات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ بھائی، قسمت سے اچھا کاریگر مل جائے تو وہ ویسے کھال کھینچ لیتا ہے۔ دھیاڑی پر کام کراؤ تو کام لمبا کر دیتا ہے، ٹھیکے پر دو تو حساب میں گھپلا کر دیتے ہیں۔ الہی بخش کا یہی تو کمال ہے، وکیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا ایماندار آدمی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ٹھیکے پر کام کرنے والا مزدور جتنا کام 1.5 دن میں کرتا ہے، الہی بخش 1 دن کی دہاڑی میں کر دیتا ہے۔ یقین نہیں آتا۔ میں خود 2 بار اس سے کام کرا چکا ہوں۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے خود مشاہدہ کیا۔ الہی بخش صبح 9 بجے کام شروع کرتا تھا، 6 بجے کام روک دیتا تھا۔ یہ معمول کے مطابق تھا، لیکن اس کے کام کی رفتار بہت تیز تھی اور اس کے کام میں غیر معمولی بلکہ فنکارانہ صفائی تھی۔ 12ویں دن وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ الہی بخش صاحب کو حساب دے رہا تھا۔ پینٹ کے ڈبے کی یہ قیمت تو نہیں، شیخ صاحب نے اعتراض کیا۔ الہی بخش کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اس سے کم قیمت پر مجھے تو نہیں مل سکتا سر۔ شیخ صاحب اعتماد سے مسکرائے۔ انہوں نے اپنا ہوم ورک بہت اچھی طرح کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا، میری معلومات کے مطابق ڈبہ 110 روپے کا ملتا ہے، تم نے 98 روپے کا کیسے لے لیا؟ اب کے الہی بخش بھی مسکرایا۔ دکان والے مجھے جانتے ہیں، میں ہمیشہ وہیں سے لیتا ہوں، وہ مجھے کنسیشن دیتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت خوش ہوئے۔ عام طور پر کاریگر زیادہ رقم کی رسید بنواتے تھے اور پیسہ بچاتے تھے۔ انہوں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ الہی بخش نے ان کو کم از کم 150 روپے کی بچت کرائی ہے۔ انہوں نے اس کی اجرت دی، 100 روپے انعام کے طور پر دیے، پھر بولے، دیکھو الہی بخش، میں بزنس مین ہوں، نقصان کا سودا کبھی نہیں کرتا، ایماندار آدمی کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو۔ الہی بخش ہنسنے لگا۔ رنگ و روغن کا کام کرنے والے کو ملازم رکھ کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا سر؟ میں تمہیں اس حیثیت میں ملازمت کی پیشکش تو نہیں کر رہا۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ جی سر۔ تو بس میں تمہیں ڈرائیور رکھنا چاہتا ہوں، شیخ صاحب نے کہا۔ سعدیہ کے لیے گاڑی انہوں نے 2 دن پہلے خرید لی تھی۔ مجھ پر تو یہ احسان ہوگا سر، مگر فائدہ زیادہ مجھے ہوگا۔ خیر، میں تمہیں 900 روپے تنخواہ دوں گا، رہنے کے لیے کوارٹر، کھانا گھر سے ہی ملے گا۔ تم صرف سعدیہ کی گاڑی ڈرائیو کرو گے، بولو منظور ہے؟
الہی بخش کیا بولتا، وہ تو گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ سعدی کی گاڑی، وہ اسے ہر جگہ لے جایا اور لایا کرے گا، اتنی قربت، اتنا بڑا اعزاز، یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ یہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، کہاں پہنچا دیا ہے مجھے، اور کہاں تک لے جایا جائے گا۔ مگر پھر اسے خیال آیا کہ وہ ناشکرا پن کر رہا ہے، اسے تو اس کی توقع سے بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اس کی خاموشی سے شیخ صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسے تنخواہ پر اعتراض ہے۔ دیکھو میاں، 25 روپے روز کے حساب سے تمہیں مہینے بھر بھی کام ملے تو 750 روپے ملیں گے۔ میں تمہیں 900 دے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں سر، یہ تنخواہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ بس تو ٹھیک ہے، کل مجھے ٹرائی دے دو اور کام شروع کر دو۔ تھینک یو سر۔ جاؤ، کرمو تمہیں تمہارا کوارٹر دکھا دے گا، وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ الہی بخش اٹھنے لگا تو شیخ صاحب نے کہا، ذرا ٹھہرو، تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا؟ سر مجھے یاد نہیں۔ میں یاد دلاتا ہوں، وہ وعدہ تمہارے پیشانی کے زخم کے متعلق تھا۔ الہی بخش ہچکچایا، بتانا نہیں چاہتے تو زور نہیں دوں گا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میں ایسا وعدہ کبھی نہیں کرتا جو پورا نہ کر سکوں، مگر آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ تم سناؤ، یہ ایمانداری کا صلہ ہے یا عشق کا حاصل، آپ خود ہی سن کر فیصلہ کر لیجئے گا۔ الہی بخش نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس کی آنکھیں کہیں دور دیکھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ برسوں پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ان دنوں الہی بخش فوجیوں کی بیرکس میں رنگ و روغن کا کام کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی کاریگر تھے، وہ سبھی اس سے شاکی تھے، جبکہ فوجی خوش رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ ایک مثالی مزدور تھا۔ اس متضاد رویے کی وجہ مشترک تھی۔ الہی بخش کم سخن اور کم آمیز تھا۔ کام کے وقت میں وہ صرف کام کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ کبھی چائے پینے لگ گیا یا کبھی سگریٹ سلگائی۔ وہ دوسرے مزدوروں کی طرح گپ شپ میں بھی نہیں لگتا تھا۔ پھر اس کے کام کی رفتار بھی اپنے ساتھیوں سے زیادہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دوسروں سے دگنا کام کرتا تھا، اس بنا پر فوجی عزت کرتے تھے۔ وہ دوسرے مزدوروں کو لان تان کرتے تھے کہ وہ الہی بخش کی طرح کام کیوں نہیں کرتے۔ کئی بار مزدوروں کو تنبیہ کی جا چکی تھی کہ انہوں نے اپنی کارکردگی نہیں بڑھائی تو انہیں نکال دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس پر ساتھی کاریگر اس سے خفا تھے۔ ایک دن کھانے کے وقفے میں ساتھیوں نے اسے گھیر لیا۔ او بھائی الہی بخش، تو اتنا کام کیوں کرتا ہے؟ ایک نے کہا۔ یہ سوال الہی بخش کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے کہا، تو کیا کام نہ کیا کروں؟ کام کر، لیکن ہماری طرح، ہم بھی تو کام کرتے ہیں۔ بھائی تمہاری میری رفتار میں فرق ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تیرے لیے اتنی سی بات ہے، ایک اور کاریگر بولا، لیکن اس کی وجہ سے ہم پر تو مصیبت آئی رہتی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا۔ اپنی رفتار کو ہمارے برابر لے آ، تیسرے نے مشورہ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہی بخش نے حیرت سے پوچھا۔ او یار، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، پہلے نے جھنجھلا کر کہا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں گپ شپ کر لیا کر کسی سے۔ پیسے مجھے گپ شپ کرنے کے نہیں، کام کرنے کے ملتے ہیں۔ ہمیں بھی معلوم ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں نہیں پڑتا ہوگا، الہی بخش نے درشت لہجے میں کہا۔ حلال کی کھانا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہم حرام کی کھاتے ہیں؟ ایک کاریگر آپے سے باہر ہونے لگا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے اس کی فکر ہے، الہی بخش نے باپ کا سمجھایا ہوا دہرایا۔ میں صرف اپنی فکر کرتا ہوں۔ دیکھ بھائی مان جا، ایک اور کاریگر نے بڑے تحمل سے کہا۔ تیری وجہ سے ہم ذلیل ہوتے ہیں، ہماری روزی کھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا میں تمہاری وجہ سے اپنی عاقبت خراب کر لوں؟ الہی بخش نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کاریگر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔
دیکھ الہی بخش، دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی نہیں لیتے، ایک جوشیلے مزدور نے تنبیہ کی۔ بات سنو، میں انچارج صاحب کو سمجھا دوں گا کہ میری اور تمہاری رفتار میں فرق ہے، اسے مسئلہ نہ بنائیں، ورنہ میں کام ہی چھوڑ دوں گا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے میرے باپ نے ہمیشہ رزق حلال کمانے کی تاکید کی ہے۔ اس پر سبھی کاریگر بوکھلا گئے، جانتے تھے کہ انچارج سمجھ جائے گا کہ وہ لوگ الہی بخش کو تنگ کر رہے ہیں، اور وہ الہی بخش کو کام بھی نہیں چھوڑنے دے گا، چاہے باقی سب کی چھٹی کرا دے۔ نہیں بھائی الہی بخش، تجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے نے کہا۔ اچھا ہوتا کہ تو ہماری بات مان لیتا، ایک اور بولا۔ چلو میں کام چھوڑ دیتا ہوں، الہی بخش نے بے بسی سے کہا۔ اللہ رزق دینے والا ہے۔ یہ غلطی بھی نہیں کرنا، تیسرا بولا۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ انچارج کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے الہی بخش پر دباؤ ڈالا ہے، پھر ان کا روزگار بھی جائے گا اور وہ بلیک لسٹ بھی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے یار، جو جی چاہے کر، ہم کچھ نہیں کہتے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ 3-4 دن بعد انچارج نے ایک کاریگر کی چھٹی کرا دی۔ اسے شکایت تھی کہ وہ پورا کام نہیں کر رہا۔ تم سب لوگ سدھر جاؤ، اس نے دیگر کاریگروں سے کہا۔ دیکھو الہی بخش بھی تو کام کرتا ہے۔ سر جی آپ مجھے بیچ میں نہ لائیں، الہی بخش نے انچارج سے بڑی عاجزی سے کہا۔ مجھے اللہ نے زیادہ رفتار دی ہے تو اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں، یہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتے ہیں اور میں اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہوں۔ بات اللہ کی دی ہوئی رفتار کی نہیں، انچارج نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ حرام خور ہیں، جان بوجھ کر کام کم کرتے ہیں۔ سر جی پھر میں کام چھوڑ دیتا ہوں۔ کام چھوڑ کر تو دیکھ، گھر سے اٹھوا لوں گا تجھے۔ اگلے روز کاریگر بہت پریشان تھے۔ ان کا ایک ساتھی نکالا جا چکا تھا، اوروں کی باری بھی آ سکتی تھی۔ وہ تیز ہاتھ چلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اس کی عادت نہیں تھی۔ انہوں نے الہی بخش سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے خیال میں وہ بد رنگ تھا۔ ان میں ایک سید کاریگر بھی تھا، اس کا نام سلیمان شاہ تھا۔ وہ بھی کم آمیز تھا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس روز سب کھانے کے لیے نکلے تو انہوں نے سلیمان شاہ کو پکڑ لیا۔ دیکھا شاہ جی، یہ الہی بخش کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ لال خان نے بات شروع کی۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ سلیمان شاہ نے پوچھا۔ کل اصغر کی چھٹی کرا دی اس نے۔ اچھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ سلیمان شاہ گزشتہ روز کام پر نہیں آیا تھا۔ ہوا کیا؟ وہی شکایت شاہ جی کہ ہم لوگ کام چوری کرتے ہیں۔ تو اس سے الہی بخش کا کیا تعلق؟ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، لال خان نے کہا۔ اس وقت وہی سب کی نمائندگی کر رہا تھا، وہی اپنی ایمانداری کا چرچا کرتا رہتا ہے، باقی سب تو حرام خور ہیں۔ سلیمان شاہ نے اکڑ کر کہا، اور یہ سچ تھا۔ سلیمان شاہ بھی کل حلال کا قائل تھا۔ گستاخی معاف شاہ جی، شکور بولا۔ الہی بخش کے سامنے تو سبھی حرام خور ہیں۔ ہم 1 دیوار کرتے ہیں، آپ 1.5 کرتے ہو، اور الہی بخش 2 دیواریں نپٹا دیتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں حرام خوری تو نہیں کرتا، الہی بخش کا ہاتھ تیز چلتا ہے اس لیے وہ زیادہ کام کر لیتا ہے۔ ہاتھ تیز نہیں چلتا شاہ جی، وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے تیز ہاتھ چلاتا ہے، لال خان بولا۔ ہمارا تو کچھ نہیں، پر شاہ جی آپ تو عزت والے لوگ ہیں، الہی بخش کو سمجھاؤ نا۔ الہی بخش تو صاف کہتا ہے کہ اس کے سوا سب بے ایمان اور حرام خور ہیں۔ شکور نے آگ لگانے کی کوشش کی۔ سلیمان شاہ آگ بگولا ہو گیا۔ کس کی مجال ہے کہ میرے بارے میں ایسی بات کہے؟ زبان سے کہنا ضروری تو نہیں ہوتا یار، محمد نے کہا۔ الہی بخش اپنے عمل سے یہی کہہ رہا ہے، اور کسی دن انچارج صاحب بھی کہہ دیں گے، لال بخش بولا۔ اچھا بس کرو اب، کھانا کھانے دو۔ سلیمان شاہ گررایا، لیکن اس سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ بے ایمانی اور حرام خوری کا طعنہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ الہی بخش کو ان سب باتوں کا کچھ علم ہی نہیں تھا۔ وہ شام کام سے فارغ ہو کر بازار چلا گیا۔
بازار میں بھی زیادہ دیر نہیں لگی۔ امید تھی کہ مغرب سے پہلے وہ گھر پہنچ جائے گا۔ پھیکی دھوپ میں ناڑی کے کچے راستے پر تیز قدم بڑھاتا چل رہا تھا کہ دائیں جانب کے کھیتوں کی طرف سے اچانک ہی سلیمان شاہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر گمبھیرتا تھی اور ہاتھ میں کلہاڑی۔ الہی بخش نے چونک کر اسے دیکھا اور احتراماً رک گیا۔ سلیمان شاہ کی وہ بہت عزت کرتا تھا، اس لیے کہ سلیمان شاہ خود بھی بہت محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ اس میں غرور بھی نہیں تھا، جس سے سادات عام طور پر مالا مال ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، الہی بخش نے کہا۔ سلیمان شاہ نے روکھے لہجے میں سلام کا جواب دیا، پھر بولا، الہی بخش، تجھ سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے یہاں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں۔ مجھے گھر سے بلوا لیا ہوتا شاہ جی، الہی بخش بولا۔ خیر، حکم کریں، کیا بات ہے؟ پہلے تو ایک بات پوچھنی ہے تجھ سے، یہ بتا، تیرے خیال میں بے ایمان اور حرام خور ہوں، کام چوری کرتا ہوں؟ توبہ توبہ، الہی بخش نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، آپ کی ایمانداری تو مثالی ہے۔ سلیمان شاہ کچھ نرم پڑ گیا۔ تو چاہتا ہے کہ دوسرے مجھے بے ایمان اور حرام خور سمجھیں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں شاہ صاحب، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن ایسے گناہ کرنے والا آدمی نہیں۔ تو پھر تو مجھ سے زیادہ کام کیوں کرتا ہے؟ سلیمان شاہ نے کڑے لہجے میں کہا۔ دیکھیں شاہ جی، مقررہ وقت میں آپ بھی ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور میں بھی۔ کام کی مقدار سے اس کا کیا تعلق؟ الہی بخش، تو بس میری بات سمجھنے کی کوشش کر۔ شاہ جی، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، الہی بخش نے بے حد رسان سے کہا۔ دیکھیں، دوسرے لوگ آپ سے بھی کم کام کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ انہیں بے ایمانی کے الزام سے بچانے کے لیے آپ اپنی استعداد سے کم کام کریں تو کیا آپ کریں گے؟ کسی کی مجال ہے کہ مجھ سے یہ بات کرے؟ سلیمان شاہ کو جلال آ گیا۔ بات مجال کی نہیں ہے، آپ صرف فرض کر لیں۔ دیکھ الہی بخش، میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اب تو مجھ سے زیادہ کام نہیں کرے گا۔ سرکار، یہ حکم مانوں گا تو میں بے ایمان نہیں ہو جاؤں گا، میرے حلال رزق میں حرام نہیں مل جائے گا۔ سرکار، اللہ کا حکم تو سب سے بڑا ہے۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتا، سلیمان شاہ نے گرج کر کہا۔ تجھے میری بات ماننا ہوگی، ورنہ، اس نے کلہاڑی بلند کی۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ اپنی ذمہ داری کا بھی خیال کریں، الہی بخش نے عاجزی سے کہا۔ میں تو آپ کے سامنے اپنے بچاؤ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ تو میرا بچاؤ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ مجھے بے ایمانی اور حرام خوری کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن مشتعل سلمان اب کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں تیرا لیکچر نہیں سنوں گا الہی بخش، اس نے کہا۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے۔ مجھے موت کا خوف نہیں ہے شاہ جی، اب الہی بخش کا لہجہ بھی سخت ہو گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کو زیادتی سے روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن بزرگوں کی روایات اور لحاظ کا تقاضا ہے کہ میں کچھ نہ کروں۔ جواب دے، ہاں یا نہ۔ جواب آپ کو معلوم ہے، میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا۔ سلیمان شاہ کا کلہاڑی والا ہاتھ نیچے آ رہا تھا۔ الہی بخش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک لمحہ کو اس کے جی میں آئی کہ ہاتھ بڑھا کر کلہاڑی کو پکڑ لے، اور وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، مگر اس کے اندر ایسی کوئی تحریک نہیں تھی۔ وہ سر جھکانے لگا، یہی وجہ تھی کہ کلہاڑی اس کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کی پیشانی میں اتر گئی۔ سلیمان شاہ نے فوارے کی شکل میں ابلتے خون کو دیکھا تو اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ غصہ سرد ہو گیا۔ اب اسے صرف یہ خیال تھا کہ وہ بہت خطرناک حرکت کر بیٹھا ہے، اور نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ الہی بخش چکراتا ہوا نیچے بیٹھتا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ سختی سے اپنی پیشانی پر جمع تھا، جیسے خون روکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر خون کہاں رکتا ہے؟ گاڑھا گاڑھا خون اس کی بھینچی ہوئی انگلیوں کے درمیان سے بھی رس رہا تھا۔ سلیمان شاہ نے جو خون کا فوارہ چھوٹتے دیکھا تو اس کے اوسان جواب دے گئے۔
اسے احساس ہوا کہ وہ تو بہت ہی سنگین حرکت کر بیٹھا ہے۔ اضطراری طور پر وہ پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ جانے وہ چند لمحے تھے یا کئی گھنٹے، بہرحال الہی بخش وہیں پڑا رہا۔ پھر اسے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ ارے یہ تو بہت زخمی ہے، کسی نے کہا۔ الہی بخش کو وہ آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کسی نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ خون رکنا تو مشکل ہے، اسی آواز نے کہا۔ چادر کس کے باندھ دیتا ہوں، آگے اللہ کی مرضی۔ اس کے سر پر چادر کس کر باندھ دی گئی۔ بخشے تو چل سکتا ہے؟ اس بار دوسری آواز نے پوچھا۔ الہی بخش اسبات میں سر ہلا رہا تھا کہ پہلی آواز نے دوسری کو ڈانٹ دیا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اسے اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ انہوں نے الہی بخش کو اٹھایا۔ اسی دوران الہی بخش کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے کس طرح لے کر گئے۔ ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ یہ پولیس کیس ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا۔ پہلے تھانے لے کر جاؤ، رپورٹ درج کراؤ، پھر پٹی ہوگی۔ چاہے اس دوران یہ مر جائے، پہلی آواز نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہاں، چاہے یہ مر جائے، قانون تو قانون ہے۔ عجیب قانون ہے۔ سزا مارنے والے کو ملنی چاہیے، یہاں سزا اسے مل رہی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ آپ کے اس قانون سے ظالم کا کیا بگڑے گا؟ ہاں، مظلوم بچ بھی سکتا ہو تو بھی مر جائے گا۔ قانون میں نے نہیں بنایا، ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا۔ میں اس کے خلاف کروں گا تو مصیبت میں پھنسوں گا، اور مر گیا تو آپ کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے الہی بخش کی پیشانی پر بندھا ہوا صافہ کھول کر زخم کا معائنہ کیا اور نرم پڑ گیا۔ خون پہلے ہی بہت ضائع ہو چکا تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں مریض کی پٹی کرتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، تھانہ یہاں قریب ہی ہے۔ ایس ایچ او شاہ صاحب میرے دوست ہیں، ان سے جا کر کہو کہ میں نے انہیں بلایا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر جمیل ہے۔ فاضل تھانے چلا گیا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے لیے مصروف ہو گیا۔ چند گھنٹے بعد الہی بخش تھانے میں ایس ایچ او ابرار شاہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اسے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ زخم گہرا ضرور ہے لیکن خطرناک ہرگز نہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ زخم مہلک بھی ثابت ہو سکتا تھا، دماغ پر بھی اثر پڑ سکتا تھا، بینائی، سماعت یا قوت شامہ بھی ختم ہو سکتی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ البتہ زخم کے معاملے میں احتیاط کرنا ہوگی اور پٹی باقاعدگی سے کرانا ہوگی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ایس ایچ او نے مشفقانہ لہجے میں الہی بخش سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں شاہ جی، بس ذرا کمزوری ہے، چکر آتے ہیں، الہی بخش نے جواب دیا۔ ابھی تمہاری دوائیں آ جائیں گی، یہ بتاؤ بات کر سکتے ہو مجھ سے؟ جی شاہ صاحب۔ ابرار شاہ نے پیڈ سامنے گھسیٹا اور پینسل سنبھال لی۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ سلیمان شاہ نے۔ ابرار شاہ چونکا۔ سلیمان شاہ اس کا دور کا رشتہ دار ہوتا تھا۔ سوال کر کے اس نے اس بات کی تصدیق بھی کر لی۔ ہوا کیا تھا؟ الہی بخش نے پوری تفصیل بتا دی۔ ابرار شاہ نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ تمہیں انصاف ملے گا، بے فکر رہو۔ پھر اس نے آواز لگائی، بہرام خان، 3 کانسٹیبل ادھر بھیج دو۔ چند لمحے بعد 3 کانسٹیبل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ نوروز، تم تینوں جاؤ اور سلیمان شاہ کو پکڑ کر لاؤ۔ ہتھ کڑی لگا کر لانا ہے اسے، رعایت کوئی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ ان تینوں کو پتہ سمجھانے لگا۔ الہی بخش بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اسے انصاف مل سکے گا۔ سادات کی ویسے ہی اتنی عزت ہے کہ کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا، پھر یہاں تو منصف خود بھی سادات ہی میں سے تھا۔ ایسے میں انصاف کی امید وہ کیا کرتا؟ تینوں کانسٹیبل چلے گئے۔ تم یہاں بیٹھ سکتے ہو؟ ابرار شاہ نے پوچھا۔ طبیعت زیادہ خراب ہو تو گھر چلے جاؤ۔ میرا رکنا ضروری ہے شاہ جی سرکار؟ ضروری تو نہیں، لیکن رک جاؤ تو میں تمہیں انصاف کا تماشا دکھاؤں گا۔ میں رکوں گا شاہ جی، الہی بخش نے زخمی لہجے میں کہا۔ اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا۔
اس نے سلیمان شاہ کو کتنی معقولیت سے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن سلیمان شاہ کو نام و نسب کے گھمنڈ نے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے یہ تک خیال نہیں کیا کہ اس کا حکم اللہ کے حکم سے تصادم ہے اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں۔ الہی بخش جانتا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، رائی برابر بھی نہیں۔ یہ تالی ایک ہاتھ سے بجی ہے۔ سلیمان شاہ نے زیادتی کی ہے اور اسے سزا اس کے سامنے ملنی چاہیے۔ اسی لمحے اس کا باپ پیر بخش ہڑبڑایا ہوا ابرار شاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے؟ وہ الہی بخش کی طرف لپکا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ مجھے فاضل نے بتایا آ کر۔ الہی بخش پتھر کا بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زخم گہرا ہے لیکن خطرناک نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا بچ گیا، ابرار شاہ نے کہا۔ پیر بخش نے چونک کر اسے دیکھا، اسے سلام کیا۔ معاف کرنا مائی باپ، اس پریشانی میں آپ کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ پھر الہی بخش کی طرف مڑا۔ کس نے مارا ہے تجھے؟ مجھے بتا، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ نہیں پی سکو گے ابا، الہی بخش نے سرد لہجے میں کہا۔ سلیمان شاہ نے میرے سر پر کلہاڑی ماری ہے۔ پیر بخش کے چہرے پر زلزلے کا تاثر ابھرا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہوا ہے ابا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ مارنے سے پہلے وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا تھا۔ بیٹے، اندھیرے میں تو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا ہوگا، پیر بخش نے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ ابا، اندھیرا نہیں تھا اور میں نے کہا نا کہ پہلے اس نے مجھ سے باتیں کی تھیں۔ پیر بخش کا چہرہ ایسا پیلا ہو گیا جیسے کسی نے اس کے جسم کا پورا خون نچوڑ لیا ہو۔ جاؤ ابا، اب اس کا خون پی جاؤ، اس نے بلا وجہ مجھے مارا، الہی بخش نے کہا۔ پیر بخش نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ ابرار شاہ کی طرف مڑا۔ مائی باپ، ابھی پرچہ تو نہیں کاٹا ہے آپ نے؟ ابھی تو نہیں کاٹا ہے، کاٹنے والا تھا کہ تم آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے، پیر بخش نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ صاحب جی، یہ پرچہ نہیں کاٹنا تو اس میں شاہ جی کا نام درج نہ کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حملہ آور نامعلوم دکھا دینا۔ لیکن حملہ آور نامعلوم نہیں، الہی بخش نے احتجاج کیا۔ میں سلیمان شاہ کو جانتا ہوں۔ تو چپ رہ، پیر بخش نے اسے ڈپٹا۔ پھر وہ ابرار شاہ کی طرف مڑا۔ صاحب جی، خدا کے لیے پرچہ نہ کاٹنا، اس نے التجا کی۔ پرچہ تو کٹے گا بڑے میاں، ابرار شاہ نے کہا، یہ سنگین معاملہ ہے۔ پیر بخش تیزی سے اٹھا اور اپنی پگڑی ایس ایچ او کے قدموں میں ڈال دی۔ صاحب جی، میری عزت کا خیال کریں۔ ابرار شاہ کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ مجرم کو بچانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ جرم آپ کے سگے بیٹے کے خلاف ہوا ہے۔ کوئی جرم نہیں ہوا صاحب جی، یہ تو گھر کی بات ہے، آقا اور غلام کا معاملہ ہے۔ آقا غلام کو مارے تو یہ جرم نہیں ہوتا، پیر بخش نے کہا اور پھر گڑ گڑانے لگا۔ صاحب جی، میری عاقبت بچا لو صاحب جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خلاف مدعی بنوں گا تو قیامت کے دن ان کے پاؤں پکڑ کر شفاعت کے لیے کیسے کہوں گا؟ صاحب جی، کیا منہ لے کر جاؤں گا صاحب جی؟ ابرار شاہ سناٹے میں آ گیا۔ پیر بخش کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ وہ دہل کر رہ گیا تھا۔ الہی بخش جو خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اب چپ نہ رہ سکا۔ ابا، میں مر بھی سکتا تھا، جا کر ڈاکٹر سے پوچھ لو۔ لیکن تو مرا نہیں بیٹے، اللہ نے تجھے اسی لیے بچا لیا کہ تجھ پہ اٹھنے والا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا تھا۔ نہیں ابا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر کسی انسان کا خون معاف نہیں ہے۔ پیر بخش دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ کفر مت بک، اپنے قد سے بڑی بات اچھی نہیں ہوتی، اور وہ بھی اتنی بڑی بات۔ اچھا بڑے میاں، اگر تمہارا بیٹا مر جاتا تو تم کیا کرتے؟ ابرار شاہ نے پوچھا۔ میں تب بھی کہتا کہ پرچہ نہ کاٹیں، میں بیٹے کا خون معاف کر دیتا، لیکن پرچہ تو کٹے گا بڑے میاں۔
میں نے اپنی پگڑی آپ کے قدموں میں ڈال دی ہے صاحب جی، مگر تمہارا بیٹا پرچہ کٹوانا چاہتا ہے اور میں بھی مجرم کو رعایت دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اس کا باپ ہوں صاحب جی، پیر بخش نے افسردگی سے کہا۔ اس کی بات میری بات سے بڑی تو نہیں؟ اس کی بات زیادہ بڑی ہے بڑے میاں، ایس ایچ او نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ مدعی ہے، تم نہیں، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ پیر بخش بے بسی کے احساس سے شل ہو کر رہ گیا۔ خدا کے لیے صاحب جی، دیکھو بڑے میاں، میں بھی سید ہوں، ابرار شاہ نے کہا، اور یہ ملازمت میرے لیے پل صراط ہے۔ میں کسی کو رعایت دینے کا قائل نہیں۔ پھر یہ تو قانون کا معاملہ ہے، مدعی جو چاہے رپورٹ درج کرا سکتا ہے۔ پیر بخش الہی بخش کی طرف مڑا۔ دیکھ بیٹے، میں تیرا باپ ہوں، لیکن اس معاملے میں تیرے پاؤں بھی پکڑ سکتا ہوں۔ ابا بیکار کی ضد نہ کرو، اسے سزا ملنی ہی چاہیے، الہی بخش بولا۔ اب کیا یہ بات منوانے کے لیے اپنی پگ تیرے قدموں میں ڈالنی پڑے گی؟ پیر بخش نے دل گرفتگی سے کہا۔ کاش تم مر جاتا، تب مدعی میں ہی ہوتا نا، کاش ایسا ہی ہوا ہوتا۔ الہی بخش کے جسم میں واضح طور پر تھر تھری دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے ابا، میں اس کے نام کا پرچہ نہیں کٹواتا۔ پیر بخش اس کی طرف بڑھا۔ میں تیرا شکر گزار ہوں بیٹے۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا، لیکن بیٹے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو مجھ سے خفا ہے بیٹے اس بات پر؟ پیر بخش نے افسردگی سے کہا۔ لیکن حشر کے دن تو سرخ روح ہوگا بیٹے، تب میری بات تیری سمجھ میں آئے گی۔ ابرار شاہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بڑے میاں، تم جیت گئے، اس نے کہا، لیکن اس سید زادے کو ایک سبق میں نے دے ہی دیا ہے، عزت کا سبق، جو صرف بے عزتی سے ملتا ہے۔ ابھی وہ ہتھ کڑیاں لگائے ہوئے یہاں آئے گا اور راستے میں سب اس کا تماشا دیکھیں گے۔ یہ سن کر پیر بخش کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا شاہ صاحب؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ ہم گناہ گار تو کہیں کے نہیں رہے۔ اس نے ملامت آمیز نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ سچ ہے کہ اولاد سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد آدمی کو جہنم رسید بھی کرا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابرار شاہ نے حیرت سے کہا، تمہارا باپ اس دنیا کا آدمی تو نہیں لگتا۔ ابا کا خیال ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں، کسی نے بدل دیا تھا مجھے، الہی بخش نے تلخی سے کہا۔ پیر بخش ہانپتا کانپتا ناڑی کے کچے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بس ایک دعا تھی، سلیمان شاہ کی رسوائی سے پہلے وہ اس تک پہنچ جائے۔ اس کا ہتھ کڑیوں والا تماشا نہ شروع ہوا ہو، لیکن دعائیں ایسے کہاں قبول ہوتی ہیں۔ اسے دور سے پولیس والوں کے ساتھ سلیمان شاہ آتا دکھائی دیا۔ ایک پولیس والا آگے چل رہا تھا، دو اس کے دائیں بائیں تھے۔ پیر بخش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسے لگا کہ سامنے کربلا ہے اور وہ بدعہد کوفی ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے کو پیاس کے صحرا میں دھکیل دیا ہے۔ اس کے دل میں بس ایک خیال تھا، قیامت کے دن وہ کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں تو کیا جواب دے گا؟ وہ بے تاب ہو کر ایسا دوڑا کہ زندگی میں کبھی نہیں دوڑا ہوگا۔ وہ ان کے پاس پہنچ کر رکا اور بے تابانہ سلیمان شاہ کے ہتھ کڑی لگے ہاتھ چومنے لگا۔ شاہ جی، میرے سرکار، آپ کو آپ کے بزرگوں کی قسم ہمیں معاف کر دینا۔ سلیمان شاہ کا بے تاثر چہرہ پتھر کا بنا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اسے جیسے گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں تھا۔ توہین اور بے عزتی کے احساس نے اسے شل کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا شاہ جی، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ میرا بدنصیب بیٹا کچھ نہیں جانتا۔ اس نے اپنی عاقبت خراب کی اور میری بھی۔ اچانک سلیمان شاہ جیسے کسی سحر سے آزاد ہو گیا۔ نہیں چاچا پیر بخش، غلطی میری تھی، الہی بخش کی نہیں۔ میں نے ظلم کیا ہے،
میری آنکھوں پر پٹی پڑ گئی تھی۔ نہیں شاہ جی، پٹی تو میرے بیٹے کی عقل پر پڑی تھی۔ او بابا ہٹو ایک طرف، آگے چلنے والے نوروز خان نے پیر بخش کو ڈپٹ کر کہا، ہمیں تھانے پہنچنا ہے۔ ہٹتا ہوں، آپ ان کی ہتھکڑیاں تو کھول دو۔ دماغ خراب ہوا ہے؟ نوروز خان بگڑ گیا۔ تھانے دار صاحب کا حکم ہے، یہ ہتھکڑیاں تو اب وہی کھول سکتے ہیں، ہٹ جا بابا۔ کیوں گناہ کماتے ہو حوالدار، ان کے ہاتھ کھول دو۔ یہ بھاگنے والے نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں ان کی۔ لو، ضمانت لینے والے کو تو دیکھو ذرا، نوروز خان نے حقارت سے کہا۔ میرا حق ہے یہ۔ پیر بخش کا لہجہ بدل گیا۔ جس سے ان کا جھگڑا ہوا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ نوروز خان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ ہتھکڑیاں کھول دیتا، لیکن جانتا تھا کہ ابرار شاہ کتنا سخت اور اصول پرست آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے نرم لہجے میں کہا، بابا جی یہ میرے اختیار سے باہر ہے، مجھ کو معافی دو۔ اچھا چلو ہتھکڑیاں مجھے لگا دو، پیر بخش بولا۔ او بابا جان چھوڑو میری، میں مجبور ہوں، تھانے دار تو مجھے جان سے مار دے گا۔ شاہ جی کے ہتھکڑیاں لگی رہیں گی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کر پیر بخش نے زمین سے سر ٹکرانا شروع کر دیا۔ تینوں کانسٹیبل بکھلائے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔ سلیمان شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس پر تو جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ کھول دو یار، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، نوروز خان نے اپنے ساتھیوں سے بے بسی سے کہا۔ پھر وہ پیر بخش کی طرف مڑا۔ چل اٹھ جا بابا۔ راضی نامہ ہو چکا تھا۔ الہی بخش اور اس کا باپ جا چکے تھے۔ راضی نامہ مکمل طور پر یک طرفہ تھا۔ ابرار شاہ نے کوشش کی تھی کہ الہی بخش کا دوا دارو کا خرچہ سلیمان شاہ برداشت کرے اور اس کے علاوہ بھی کچھ نقد رقم دے، لیکن پیر بخش نے انکار کر دیا۔ الہی بخش یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ اس نے معاملہ باپ پر چھوڑ دیا ہے۔ چچا اب میں جاؤں؟ سلیمان شاہ نے ابرار شاہ سے پوچھا۔ ذرا بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ابرار شاہ نے کہا۔ جب سے سلیمان شاہ تھانے آیا تھا مسلسل کھڑا ہوا تھا۔ ابرار شاہ نے اسے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ابرار شاہ کو چچا کہہ کر پکارا تھا تو اسے ڈانٹ سننا پڑی تھی۔ ابرار شاہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ رشتہ داری گھر میں ہوتی ہے، تھانے میں نہیں۔ یہاں وہ ایس ایچ او ہے اور وہ ملزم۔ سو اب سلیمان شاہ بیٹھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ ابرار شاہ نے کہا، بیٹھ جاؤ سلیمان، اس وقت تم ملزم نہیں ہو، میرے چھوٹے ہو، مجھے تم کو کچھ سمجھانا ہے۔ سلیمان شاہ بیٹھ گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ جی چچا میں جانتا ہوں۔ یہ 307 کا کیس تھا اور میں پرچہ کاٹ دیتا۔ تمہاری جگہ میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی رعایت نہ کرتا۔ جانتا ہوں چچا، اور مجھے آپ پر فخر ہے۔ میرے دل میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں بیٹے کہ یہ لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ہمارا جو احترام کرتے ہیں تو ہم پر بھی فرض ہے۔ ہمیں خود کو محترم بنانا چاہیے، اچھی صفات پیدا کرنا چاہیے اور ان عقیدت مندوں کی عزت بھی کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم اچھے کردار کے لڑکے ہو، کوئی برائی نہیں تم میں، پھر بھی چچا آپ یقین کریں میں ابتدا سے ہی شرمندہ ہوں اور میں چاہتا تھا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا ملے۔ جانتے ہو تم سے یہ غلطی کیوں ہوئی؟ چچا میں بے ایمانوں کے اکسائے میں آ گیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ تمہیں اپنے نام و نسب پر غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور یہ دنیا کی بدترین چیز ہے، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ آدمی غرور کس چیز پر کرے جبکہ سبھی کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے؟ اسی لیے تو سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اس کی دی ہوئی عزت پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، اچھے اور مثالی انسان بنو، اس لیے کہ یہ عزت کرنے والے عقیدت مند ہم سے یہی توقع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم کبھی اس حیثیت میں نہیں آؤ گے۔ چچا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جرگہ کس نے بلایا۔ گاؤں میں سادات کی اکثریت تھی، سارے بڑے اکٹھے ہوئے۔
مسئلہ وہی تھا، الہی بخش کے ساتھ سلیمان شاہ کی زیادتی۔ میں مانتا ہوں کہ سلیمان نے بہت زیادتی کی، سلیمان شاہ کے باپ عرفان شاہ نے کہا۔ خود سلیمان بھی بہت شرمندہ ہے۔ سب لوگ سلیمان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ سچ ہے بزرگوں، مجھے شروع ہی میں احساس ہو گیا تھا، میں تو معافی مانگنے والا تھا، لیکن چاچا پیر بخش نے روک دیا۔ چلو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا، گاؤں کے سب سے بڑے انصر شاہ نے کہا، اور غلطی پر معافی مانگنے پر بڑائی بھی ہے، لیکن بیٹا صرف معافی سے کچھ نہیں ہوتا، تلافی بھی ضروری ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا دادا، سلیمان شاہ نے کہا۔ پیر بخش نے پرچہ نہیں کٹنے دیا، ورنہ کچہری کے چکر لگتے، پیسہ الگ خرچ ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں سزا بھی ہو جاتی۔ پھر اس نے تمہیں زبانی معافی تک نہیں مانگنے دی، راضی نامہ کرنے کا کوئی صلہ بھی نہیں لیا۔ ہاں جی شاہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، کسی نے تائید کی، اور الہی بخش نے یہ سب کچھ تمہارے لیے نہیں کیا، انصر شاہ نے مزید کہا۔ تم جانتے ہو کہ کس حوالے سے اس نے تمہاری عزت کی، ورنہ تم کیا ہو؟ اور یہ بھی سن لو کہ اس نے صرف تم پر احسان نہیں کیا، ہم سب پر کیا ہے، اور ہمیں اس کا صلہ دینا چاہیے اسے۔ آپ حکم کریں دادا، سلیمان شاہ نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے 50 روپے دو، 50 روپے ہم سب اکٹھے کر کے اسے دیں گے، اور جو بھی جس کی توفیق ہوگی وہ دے گا۔ ہم سب الہی بخش کی عیادت کو جائیں گے اور یہ سب اسے دیں گے۔ سلیمان شاہ سوچ میں پڑ گیا۔ 50 روپے چھوٹی رقم نہیں تھی۔ پھر بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پیسے 10 دن بعد ملیں گے، میں تمہیں قرض دوں گا، 10 دن بعد دے دینا۔ انصر شاہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ پھر وہ دوسروں کی طرف مڑے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سب متفق تھے، بات طے پا گئی۔ پیر بخش کو اطلاع مل گئی کہ سادات کا جرگہ اس کے گھر آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے بیوی کو بتایا، بیٹوں سے باہر چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں باہر لگوانے کو کہا، اور خود ان کے استقبال کے لیے دوڑ گیا۔ جرگہ گاؤں کی حدود میں داخل ہی ہوا تھا کہ پیر بخش وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سب کی دست بوسی کی اور پھر انصر شاہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سرکار، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے لجاجت سے پوچھا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا پیر بخش؟ آپ لوگوں نے تکلیف کیوں کی؟ حکم دیا ہوتا تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ لیکن آنا تو ہمیں ہی تھا پیر بخش، انصر شاہ بولے۔ مجھے کیوں گناہ گار کیا شاہ جی؟ ہم تمہارے بیٹے کی مزاج پرسی کو آئے ہیں، مجھے کہلوایا ہوتا میں اسے خود آپ کے پاس لے آتا۔ عیادت گھر جا کر کی جاتی ہے پیر بخش، بیمار کو گھر نہیں بلوایا جاتا، انصر شاہ نے نرم لہجے میں کہا، اور یہ نبی کریم کی سنت ہے۔ یہ سن کر پیر بخش گنگ ہو کر رہ گیا۔ وہ بڑے احترام سے انہیں گھر لایا، وہاں دوسرے بیٹے الہی بخش کو باہر لے آئے تھے۔ الہی بخش بھی ان کی پیشوائی کو آگے بڑھا اور دست بوسی چاہی۔ الہی بخش، تم سکون سے چارپائی پر بیٹھ جاؤ، تم بیمار ہو، انصر شاہ نے شفقت سے کہا۔ الہی بخش نے بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ لوگوں کے سامنے یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ہمارا حکم ہے، ہمارا احترام کرتے ہو تو یہ حکم بھی ماننا پڑے گا۔ پیر بخش کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ادھر الہی بخش مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ جی سرکار، اسے اس پر مجبور نہ کریں، وہ گڑ گڑایا۔ یہ تو تمہارے احترام کی آزمائش ہے، انصر شاہ نے کہا، اور الہی بخش کا ہاتھ تھام کر اسے چارپائی کی طرف لے گئے۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے بیٹھنے کے بعد اس کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھے۔ اب بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ سب نے الہی بخش کی مزاج پرسی کی، پھر اپنی لائی ہوئی چیزیں اسے دیں۔ ان میں 4 مرغیاں، 1.5 درجن انڈے اور کچھ گھی مکھن تھا۔ پیر بخش نے بہت حجت کی، لیکن وہ چیزیں اسے لینا پڑیں۔ البتہ پیسوں کے معاملے میں وہ اڑ گیا۔ یہ ضد نہ کریں سرکار، ورنہ میں جان دے دوں گا، اس نے کہا۔
پیسے اس نے قبول نہیں کیے، مگر ایک اور سخت مرحلہ اس کا منتظر تھا۔ سلیمان شاہ نے الہی بخش سے کہا، میں دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہوں اور تم سے معافی چاہتا ہوں الہی بخش۔ اس وقت پیر بخش کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شاہ جی لوگوں کے جانے کے بعد اس نے الہی بخش سے کہا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے بیٹے، ہم بہت گناہ گار ہو گئے۔ ابا مجھے معاف کر دو، مرنا میرے اختیار میں تو نہیں تھا۔ الہی بخش نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گا، کراچی جائے گا۔ تو یہ ہے اس زخم کی کہانی، شیخ صاحب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جی سر، خواہ مخواہ آپ کا وقت ضائع ہوا۔ الہی بخش نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ شیخ صاحب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں وقت کبھی ضائع نہیں کرتا الہی بخش، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ جی سر۔ اچھا اب تم جا کر آرام کرو، کل صبح 9 بجے ٹرائی کے لیے تیار رہنا، پھر پرسوں سے تمہاری ڈیوٹی سعدیہ کے ساتھ ہوگی۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ سر۔ الہی بخش کو عجیب سا لگا، یہ لفظ اس نے پہلی بار بولا تھا۔ وہ الہی بخش کی زندگی کا یادگار دن تھا جب وہ پہلی بار سعدی کو کالج چھوڑنے گیا۔ سیکنڈ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ مزید ایپیسوڈز کی اپڈیٹس کے لیے اس چینل فاطمہ ارائیں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔